अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज़ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका होस्ट हम्बल वसीम और मेरे साथ हैं हिना मुख्तार। आज हम PTV की 61वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये एक शो नहीं, एक तारीख़ और एक एहसास और एक सफ़र की खुशबू है। और आज इस शो में हमारे साथ हमारे बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि आपके साथ बहुत ही मज़े की बातें करेंगे और जिनका सफ़र PTV से स्टार्ट हुआ और आज उन्होंने PTV को पाकिस्तान की पहचान बनाया। चूँकि हमारे घर का आज पहला TV 61 बरस का हो चला है, तो इन तमाम लोगों की जो यादें जुड़ी हैं इस PTV के साथ, इन सब के साथ हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी ना बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो भी गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, आपके भी और हमारे भी वो फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं। उनका ताल्लुक़ मुल्तान से ज़रूर है, लेकिन उनका करियर का आगाज़ उन्होंने PTV से किया और आज वो सितारे बनकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मुल्क के मारूफ दानिश्वर और अदीब मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ आपको करवाता चलो, जिन्होंने PTV से ही अपना स्टार्ट लिया और आज अपना और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। हम डॉक्टर मकबूल गिलानी को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ हमारी दूसरी गेस्ट मौजूद हैं नौशीन फातिमा, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यारी शायरा, और जिन्होंने शायरी का आगाज़ करते हुए उनको अपने 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उनकी पैदाइश जो है वो सऊदी अरेबिया की है। BZU से उन्होंने अपना BS मुकम्मल किया। उनके साथ आज बात करेंगे कि उनके करियर का आगाज़ PTV से हुआ, उनका ये सफ़र कैसा रहा। और हमारे साथ मेरे आपको बताता चलूँ कि एक फ़ेवरेट सिंगर मौजूद हैं। जब मैं प्रोग्राम में मुझे पता चला ये आ रहे हैं, तो मैं चूँकि इनको सुनने का बहुत शौकीन था, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अदील मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मज़े की बात ये है कि इसका म्यूज़िक के बगैर तो वैसे भी किसी भी नशिस्त का मज़ा नहीं आता। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, हमारे साथ जो हमारी चौथी गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी एंकर हैं, बहुत ही प्यारी एक्टर हैं, और इनको कौन नहीं जानता, आसमा नौरीन। हमारी आज 61वीं सालगिरह के 61 की सालगिरह के मौके पर हमारे साथ पाकिस्तान स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम आसमा। थैंक यू सो मच जी। और हमारे जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन सबको जो है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और यकीनन आज की जो हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं उसका जो मकसद है वो यही है कि सेलिब्रेशन को जो है वो एंजॉय किया जाए आप लोगों के साथ मिलकर। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि 61वीं सालगिरह है और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद है नौशीन बहुत ही प्यारी शायरा हैं, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं। आपको वेलकम करते हैं अपने पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ इस सफ़र में आज हम बहुत सारे मज़े की बातें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि PTV से स्टार्ट करने वाला सफ़र आज इतने बड़े नाम कैसे बने। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा। डॉक्टर साहब, चूँकि आप एक अदीब भी हैं, एक दानिश्वर भी हैं और फ़िक्र से आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि क्योंकि PTV का जब हम देखते हैं तो अब नज़र आता है आजकल में कि ये एक तफरीही प्लेटफॉर्म ही है, तो मुझे ये बताएं कि किस हद तक आप समझते हैं कि ये अभी भी एक फ़िक्री प्लेटफॉर्म भी है। मैं तो इसे फैमिली चैनल भी कहता हूँ जी। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसका हम उम्र हूँ तो तकरीबन जो है हमारी बर्थ PTV की और मेरी साथ साथ है जी। तो ये बहुत प्यारा सच है। हाँ जी, फिर आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ज़रा मुझे भी कहनी चाहिए। लेकिन वो कहा भी जाता है ना, हमारी एक बहुत प्यारी सी बात अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि PTV की सालगिरह नहीं है सिर्फ ये हर उस अदाकार की, हर उस फनकार की और हर उस शायर की आज सालगिरह है, उसका जन्मदिन है जिसने अपने करियर का आगाज़ जो है वो PTV से किया। जी। तो एक तो जैसे मैंने कहा कि 61 बरस हो गए हमें, ज़ाहिर मैं 61 बरस से तो नहीं देख रहा, मैं 55 से देख रहा हूँ। तो उस वक्त ज़ाहिर ब्लैक एंड वाइट था, सिर्फ एक चैनल था पाकिस्तान में और कोई चैनल नहीं था और वो भी एंटीने से देखा जाता था। तो इस वक्त जो हमारी यादें हैं कि जब यहाँ ड्रामे चलते थे PTV के तो सड़कों पे ट्रैफिक रुक जाती थी। क्या बात। इतना PTV का ड्रामा मकबूल था इंडिया तक, और सारे अदाकार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने रोशन सितारे की हैसियत से ख़ुद भी चमके, PTV को चमकाया। ऐसा ही है। और फिर हम जाते थे लाहौर PTV सेंटर में प्रोग्राम करने के लिए। ये बहुत यादगार लम्हात होते थे, इतना सफ़र करके जाना। जी। ये भी एक एजाज़ होता था कि हमें बुलाया जाता था, भाई किसी और को नहीं बुलाया गया, मुझे बुलाया गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। अब मुल्तान वाले लोग ज़ाहिर है कुछ ठरदे भी हन कुछ सड़दे भी हन, तो बात ज़्यादा उसे। हाँ ज़ाहिर है। वो आसमा को मैं बता दूं, पहले मैंने रिक्शे पे पढ़ा था, पीछे लिखा हुआ था जलने वाले का मुंह काला। अब मैंने पिछले दिन एक रिक्शा देखा, उस पर लिखा हुआ था जलने वाले का मुंह काला, पीला, नीला। उन्होंने सारे रंग इस्तेमाल कर छोड़े। तो वो वेला है अस लाहौर वेंदे आसे और बई ट्रेन में उन्हें सड़क हन ना बसा हन,
ਟੁੱਟੀ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ PTV ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਿਆਮ ਕਰਨਾ, ਵੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਢਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ PTV ਤੇ ਵੰਜਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮਾਨ ਪੈ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ PTV ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ थी गए, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੂੰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਰਥ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ PTV ਸੈਂਟਰ, ਅਸਾਂ PTV ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ ਥੇ। ਬੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਈਦ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, बड़े मज़े और चस्सां जाते हैं, मौसीकी जा महफिलां, गपशप, ईवन एक प्रोग्राम खिल मुस्कार होंदे मैं 13 एपीसोड कीते, अदील मज़हरी हुंदा हिस्सा हुंदा जी बतौर कंपेयर। तो वो बहुत सारे जेड़ा याद हैं वो दिल च भी हैं, दिमाग च भी हैं और अखी दे सामने ही बहुंदियां खड़े। आज सालगिरह दा जेड़ा साडा मनावण दा मकसद है, नशिस्त दा जेड़ा मकसद है वो सिर्फ इहो है कि जितने भी यादां हैं ना उन्हां को तरोताज़ा करने। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मैं अदील की तरफ चलूँगा। अदील, अब बहुत सारे गाने हमने आपके सुने, लेकिन आज तो खैर हम आपसे लाइव गाना सुनेंगे जिसका हमें बड़ा इंतज़ार था। PTV के साथ जब से मुंसलिक रहे हैं उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं हमें, कैसा सफ़र रहा शुरू से? जब आपने अपना करियर ही स्टार्ट किया था तो ये बिल्कुल मुझे बता रहे थे कि PTV से ही इन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैं अपने सफ़र से भी पहले से अगर बात करूं तो PTV को हम शुरू से ही एक एकेडमी का दर्जा देते थे, क्योंकि आप उस दौर में देखें कि आप जब भी ड्रामा देखते थे कि आपको बैकग्राउंड में कभी म्यूज़िक नहीं मिलता था जी, लेकिन फिर भी इतनी कैची उनकी एक्टिंग होती थी, इतना बांध के रखते थे वो ऑडियंस को, देखने वाले बिल्कुल आप नज़र नहीं हटा सकते थे कि एक करैक्टर ने जब अपना क्यू लिया और वो मूव भी कर रहा है ना तो आप उसको देख रहे हैं। तो उस वक्त से एक एकेडमी का दर्जा हमारे लिए पहले से था PTV। तो आहिस्ता 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 जब हम वहाँ पे सिंगर्स भी सुनते थे, हमारे आलमगीर साहब जो थे, ए नैयर थे, उनको हमने शुरू से आइडलाइज किया हुआ था। तो असद अमानत अली हो गए, फिर उनके वालिद साहब जो थे अमानत अली खान साहब, उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उनके स्टाइल को। तो ये शुरू से एकेडमी का दर्जा दिया और उन्हीं से ही सीखा। ठीक है। जो स्टार्टिंग थी मेरी वो PTV ही था, क्योंकि और कोई मीडियम था ही नहीं हमारे पास। सोशल मीडिया तो खैर ये तो अब की पैदाइश है, सोशल मीडिया जो पहले तो बहुत सारे चैनल्स आ गए। हाँ, अब तो बहुत इजी हो गया, टैलेंट के लिए बहुत इजी हो गया, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन PTV की जगह कोई नहीं ले सकता। PTV, मैं आपको बता रहा हूँ, PTV ने सारा टैलेंट प्रोड्यूस किया है। बिल्कुल ऐसा ही जो है। अब आप बाकी चैनल्स पे देखते हैं, जो वहाँ पे अगर होस्ट भी बैठे हुए हैं तो वो PTV से ही हो PTV से निकल कर गए हैं। बिल्कुल, और अब वो बहुत अच्छी अच्छी सीट्स पे हैं वहाँ पे दूसरे चैनल्स। अच्छा, मैं आपको खुद बताऊं तो अक्सर लोग इस हमसे भी डिबेट करते हैं, डिस्कशन में पूछते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को ये कहता हूँ कि ये मदर ऑफ ऑल चैनल्स है बिल्कुल, PTV। नो डाउट। और जो यहाँ से निकले उसकी कामयाबी बहुत ही तेज़ी से जाती है कि अगर आप किसी दूसरा चैनल से स्टार्ट ले तो मैं इसको ये माँ का दर्जा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक इस पे जो फैमिली चैनल, इसको वो जैसे गिलानी साहब ने बात की है, फैमिली चैनल इसलिए कहते हैं इसको कि आपका एक तो एक्सेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है। आपका एक्सेंट, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी चॉइस ऑफ वर्डिंग, जो कि आप बाकी चैनल्स पे इतना ख्याल नहीं करते, आप इतना सोच के इतनी इस तरह के लफ्ज़ नहीं चुनाव करते वहाँ पे बोलने के लिए, जितना PTV में इसका ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो बहुत कुछ सीखा। अब मेरा सफ़र बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हुआ था और अभी भी जब हमें नहीं बुलाया जाता सफ़र जारी है माशाल्लाह। नौशीन की तरफ चलते हैं। नौशीन, आप बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ PTV से किया। बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने करियर के आगाज़ में PTV को बहुत मरतबा ज्वाइन किया। एज़ अ गेस्ट मैं हमेशा ज्वाइन करती रही और मेरा तजुर्बा जो PTV के साथ है वो इंतहाई शानदार रहा हमेशा। मोस्टली अक्सर प्रोग्राम्स में हमारे ये डॉक्टर मकबूल गिलानी साहब हमारे साथ हुआ करते थे। चौकड़ी एक प्रोग्राम हुआ करता था, 2018 में वो ऑन ईयर हुआ करता था, उसमें फ़र्स्ट टाइम मैं आई थी एज़ गेस्ट, मैंने ज्वाइन किया था। तो बड़ा, उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग वैसे दीगर प्रोग्राम्स में आना जाना रहा, तमाम होस्ट के साथ, गेस्ट के साथ, यहाँ पे जो मज़ीद। पर आप हमें इतनी पुरानी लगती तो नहीं है। मैं बहुत इनफैक्ट मैंने बहुत कम उम्र में शायरी शुरू की थी और मैं खुशकिस्मत हूँ, खुशकिस्मत भी हूँ। कुछ ये है कि कदरदान मैसर आए, सीनियर्स बहुत अच्छे मैसर आए,
انہوں نے مجھے بہت پلیٹ فارمز دیے، پروموٹ نوشین کیا. ایک شعر ہو جائے یہاں پہ کیوں نہ، کیونکہ اگر آپ نے بتایا تو ہم ہاں، چاہیں شاعرہ گے کہ ہم موجود آپ سے ہیں تو شاعری ایک میں شعر ہمارے ضرور ساتھ نہیں ہو سنیں. سکتا. ضرور، میں ایک شعر اچھا نہیں لگتا، پھر میں ایک اپنی مختصر غزل سنا دیتی ہوں. اوکے اوکے، آپ کے لیے شو ہے آج، آپ جو مرضی بتائیں ہمیں، جو مرضی سنائیں. تھینک یو. میں ایک اپنی تازہ غزل سنا دیتی ہوں. اس نظر کی کمان چلتی ہے، اس نظر کی کمان چلتی ہے، واہ تیر و ترکش کی جان چلتی ہے، واہ. اور ہر طرح کا یہاں پہ صارف ہے، ہر طرح کی دکان چلتی ہے. ہر طرح کا یہاں پہ صارف ہے، ہر طرح کی دکان چلتی ہے. مجھ کو بہتر پتہ ہے مسئلے کا، تیری تو بس زبان چلتی ہے. زبردست. مجھ کو بہتر پتہ ہے مسئلے کا، تیری تو بس زبان چلتی ہے. سامعین اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور پھر داستان چلتی ہے. ارے واہ، زبردست. سامعین اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور پھر داستان چلتی ہے. اور اس کا مقطع جو ہے وہ مقبول گیلانی کی نظر کے سب حریفوں کے بیچ میں نوشی، سب حریفوں کے بیچ میں نوشی، فاتح و کامران چلتی ہے. ارے زبردست، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. آسما ویٹ کریے کہ کب سوال کریں گے مجھ سے، یا صرف مجھے خاموش کرنے کے لیے. میں خاموش نہیں رہ سکتی، آپ نہ بھی مجھے بلائیں تو میں اور خود ہی بیچ میں بول یہ لوں بات کہ بتانے لگا اس لیے تھا کہ اس سیٹ پہ نا سب سے زیادہ انرجی جس میں ہے نا وہ بہت انرجیٹک، بہت انرجیٹک وہ جو ہے وہ اس ٹائم energy، ہمارے ساتھ آسما موجود ہیں. آسما سے ہمیشہ سوال رہتی کریں گے. ہے الحمدللہ. پی ٹی وی کا کیونکہ بہت ہمارے یہاں پر ملتان سینٹر جب بنا تو یہاں پر ایک ہم پی ٹی وی کے ساتھ جب جڑے تو ایسا لگا کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ہی آ گئے ہیں. ایک بہت خوبصورت تعلق آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ پی ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری یادیں ہیں. جس طرح آج ہمارے جتنے بھی گیسٹ بھی ہمارے ساتھ اکٹھے موجود ہیں وہ اس یاد کو تازہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے. تو بہت ساری یادوں کے ساتھ آپ کو ہر چیز نا آپ کو پی ٹی وی میں سیکھنے کا موقع ملا. مطلب میں کہوں کہ میں آج بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتی ہوں کہ آپ کبھی کسی مقام پر پہنچ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم پرفیکٹ. نا آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سیکھنے کا جو مرحلہ ہے نا وہ جاری و ساری ہے، اور پی ٹی وی کا اس میں بہت اہم کردار ہے. تو الحمدللہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا پی ٹی وی سے، تو میں ایز اے ہوسٹ ہی میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا. تو بہت کچھ سیکھنے کا ملا یہاں پر. بہت اچھے کولیگ، سب کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت تعلق ہے. آج بھی رسپیکٹ کے ساتھ آپ ان سے ملتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو بڑا انرجی، اور آپ جیسے آپ کہتے ہیں انرجیٹک، تو آپ اپنے گھر میں آ کے نا وہ انرجی زیادہ ایسے یہ انرجی بھی آپ کو سمیٹ پی ٹی وی لیتے نے ہیں. دی. بالکل جی، یہ مجھے یہ انرجی پی ٹی وی کی طرف سے ہی ہے. اچھا چلے آن لائٹر نوٹ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ بینگ اے ہوسٹ آپ ماشاء اللہ بہت اچھا اینکرنگ کرتی رہی ہیں، بہت اچھی آپ کی ایکٹنگ بھی میں نے ہاں ایکٹنگ بھی کی میں نے، تو مجھے پی ٹی وی نے موقع دیا کہ یہ ٹیلنٹ بھی میں باہر لے کر یہ ٹیلنٹ بھی باہر نکالوں. میں نے آپ کے ڈراماز دیکھے بھی ہیں ہمارے پی ٹی وی میں، بہت سارے اس طرح کے ڈراماز میں نے آپ کے دیکھے ہیں جس میں آپ نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ماشاء اللہ. کیسے نقوی صاحب کے ساتھ؟ جی بالکل، ہمارے موسٹ سینئر آرٹسٹ، اور جن سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. اور میرا سٹارٹ کیونکہ جو ڈراماز کا تھا وہ میرا پی ٹی وی سے اسٹارٹ ہوا، کیونکہ میں ہوسٹ کر رہی تھی. تو بس وہ کہتے ہیں نا وہ دیکھنے والے کی جو آنکھ ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے. ان کے ایکٹنگ کی سکلز بھی ہے اس بندی کے اندر نا، تو آپ تھوڑا باہر نکالا جائے. تو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کون سی چیز کو کیا، اینکرنگ کو یا ایکٹنگ کو؟ اچھا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی بچپن سے ایز اے ہوسٹ مجھے تھا کہ بس اینکر بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید وہ ڈائریکشن بھی اسی طرف کر دی. تو مجھے مزہ آیا ایکٹنگ کا اپنا مزہ ہے، لیکن جو آپ ہوسٹ کرتے ہو وہ ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے، آپ ایکسپلور کرتے ہو. آپ کے پاس جو گیسٹ آتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک نجی چینل کے ساتھ جو مارننگ شو بھی کیا، تو مارننگ شو سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ گیسٹ آتے ہیں، ڈفرینٹ آپ ان کے ساتھ آپ کا ایکسپوئر بڑھتا ہے، آپ بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو مجھے ایز اے ہوسٹ تو بہت مزہ آیا. چلیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ہوسٹنگ کو زیادہ انجوائے کیا. ہاں ہوسٹنگ کو. ڈاکٹر صاحب بہت سارے پروگرام آپ نے ذکر کیا، آپ نے ہوسٹ کیا ہے. اس سینٹر کا کوئی یادگار پروگرام بتائیں جو آپ کو، جس سے آپ کی خاص یادیں جڑی ہوں، جو آپ ابھی بھی یاد کرتے ہو اور آگے بھی لوگوں کو سناتے ہیں. جس کا بچپن میں انتظار کرتے ہو. جو یہاں سے عید شو کیے نا ہم نے، ہاں جی، پی ٹی وی نیوز چینل کے لیے، اور پروڈیوس کیے جناب موجودہ جی ایم جو ہیں ہمارے شفقت عباس ملک صاحب، وہ بڑے یادگار تھے. اچھا.
تو دیکھیں جی، جیسے میں نے شروع میں کہا، ایک تو ڈرامہ پی ٹی وی نے عروج پہ پہنچایا، اس کے ساتھ جو ادبی پروگرام تھے پی ٹی وی کے، ٹھیک ہے، ضیاء محی الدین جیسے لوگ یہاں آ کے پڑھتے تھے چیزیں، اور بڑے بڑے شاعروں کو بلایا جاتا تھا، دانشوروں کو، نقاد کو. اس کے علاوہ موسیقی کی پروموشن میں پی ٹی وی کا بہت کام ہے. پورے سینٹر دیکھیں پاکستان کے، لاہور خاص طور پر انہوں نے موسیقی کے بڑے بڑے اعلیٰ پروگرام پروڈیوس کیے. اسی طرح سے ملتان سینٹر نے سرائیکی موسیقی کے لیے بہت کام کیا. تو اس نے ہر واک آف لائف میں جو ہے نا مقابلے تھے، مذہبی پروگرام دیکھ لیں، محرم کے حوالے سے دیکھ لیں، عید میلاد النبی کے حوالے سے دیکھ لیں، کوئی پہلو ایسا نہیں جس پہ پی ٹی وی نے شاندار اور جاندار کام نہ کیا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ادب کی بات کرے، ثقافت کی بات کرے. ہمارا پی ٹی وی ہمیشہ روایتوں کا امین رہا ہے. ہم کھیل کی بات کریں یا ہم بات کریں ڈراماز کی، قوالیوں کی، غزلوں کی، ہر شعبے میں پی ٹی وی نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے بارے میں نوشین آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہی تھی، جب بھی ہم آتے تھے پروگرام اٹینڈ کرتے تھے تو لازماً اس کے اندر ایک دانشور بھی مہمان ہوتا تھا، ایک ہمارے پاس سنگر ہوتے تھے، کوئی اداکار یا اداکاراں ہوتی تھیں. تو بغیر تفریق جنس خواتین و مردوں کو یکساں طور پہ پی ٹی وی نے پروموٹ کیا. اور اس دور سے جب سے یہ جینڈر جو باعث ہے یہ کتنا گہرا ہے، پی ٹی وی نے کبھی اسے جو ہے نہیں وہ کیا نا، اس چیز کو لے کر کہ خواتین کو نہیں کرنا، مردوں کو زیادہ کرنا، یہ چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی. بالکل اسی طرح سے ہے، کیونکہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا وہ واحد چینل ہے جس کو فیملی چینل کا اعزاز حاصل ہے. اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں عدیل کے پاس کہ ہماری جو یہ نشست ہے وہ میوزک کے بغیر تو ویسے ہی ادھوری ہے. موسیقی کو جو ہے وہ روح کی غذا کہا جاتا ہے، اور اس ٹائم یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک روح کی غذا کا کام کر رہے ہیں عدیل یہاں پر. عدیل، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ پہلا کون سا ایسا پروگرام یاد آتا ہے کہ جب پی ٹی وی کی بات ہوتی ہے؟ پہلا کون سا ایسا سانگ یاد آتا ہے کہ جب پی ٹی وی کی بات ہوتی ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی جواب دینا آج ہمیں کیا سنائیں گے؟ پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا جس میں آسما ہی ہوسٹ تھیں اس میں. واو، یہ تو بہت زبردست بات ہو گئی. اور وہ اتنا ایک ہیوج اور اچھی، اس کی کافی ساری ایپیسوڈز تھیں اس پروگرامز کی. تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے میوزیشنز ہمارے بالکل لائف ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میوزیشنز کو نا اسٹیج سے تھوڑا سائڈ پہ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ مائکس کے اندر کچھ نوائسز نہ آ جائیں. تو وہ اس میں ایسا تھا، وہ ایسی ایک سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ وہ بالکل ہمارے سراؤنڈنگ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ہمارے پاس. تو اس پروگرام میں جو میں نے کچھ سرائیکی آئٹم کیے تھے اور کچھ نصرت صاحب کے آئٹمس کیے تھے، تو وہ اس وقت کی پروگرامز کی ریکارڈنگز اور اس وقت کا جو ایک ہمارا پیشن تھا، جو ہماری انرجی تھی اس ٹائم، وہ ظاہری بات ہے ایج کے ساتھ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کام بھی ہو جاتے ہیں کہ یار بہت کر لیا، تھوڑا ایزی ہو جائے. لیکن اس ٹائم کی جو انرجی تھی وہ مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے کہ وہ پروگرامز بہت اچھے تھے. صحیح. اچھا، یہ جو سنگنگ ہے یہ بائی برتھ ہے یا آپ کو شوق پیدا ہوا بعد میں، یا کوئی فیملی یا کسی سے انسپائر ہو کے یہ کام سنگنگ سٹارٹ کی تھی؟ کہنے کو بہت عجیب لگتا ہے کہ ہر سنگر یہی کہتا ہے کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا یا میں بائی برتھ تھا. یہ تو ایک نارمل سی بات. یہ نیچرلی بھی یہی ہے، کیونکہ جب آپ گھر میں گنگنا رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کو پتہ چلتا ہے یار کچھ ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی اسکولنگ ہوتی ہے پھر آپ نعت سے سٹارٹ کرتے ہیں، ملی نغمہ پڑھتے ہیں، پھر آپ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اسکول میں کہ ایک بچہ آتا ہے وہ اسمبلی کرواتا ہے، وہ ترانہ پڑھتا ہے، تو وہ ہائی لائٹ بہت ہو جاتا ہے بچہ. تو اس کے بعد پھر آپ بڑے اسکولز میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کالج، یونیورسٹی آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اپریسیشن تو ملتی ہے، ایک لائم لائٹ ہے آپ کے لیے. پھر وہاں سے پھر عدیل کو جو ہے نا وہ بوم ملا. تو جرنی میرا جو ہے وہ ایسے ہی سٹارٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں نے کمپٹیشنز کیے اور ہمارا ساؤتھ پنجاب کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا جس کا میں ونر بھی ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. نوشین، آپ کا پہلا کون سا پروگرام، یادگار پروگرام کون سا تھا؟ آسما. نوشین وہاں سوری آسما. جی، میرا یہاں کا سٹارٹ تھا ہمارا پی ٹی وی نیوز کا عید شو جو ہے شفقت ملک صاحب سے سٹارٹ ہوا تھا. انہوں نے جو ہے اس کو آرگنائز کیا تھا اور ہمارا بڑا ہی سپر ہٹ قسم کا جو ہے. اچھا، میں بھول گیا، آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کی طرف واپس آئیں گے. میں نے گانا سننا تھا، تو گانا تو ہم نے سنا ہی نہیں. ہاں، گانا کون سا گانا وہی رہ گیا ہمارا. اچھا، میں ابھی آسما کی بات سے سیکنڈ کروں گا.
وہ شفقت بھائی کا پروگرام تھا جو آج تک وہ انٹرنیشنلی اس کو فیم ملا اس پروگرام کو. اور وہ سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا پورے ہمارے Yes. پی ٹی وی سینٹرز پہ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے لیے ہم سب کی بہت ایفرٹس تھیں, اور وہ فرسٹ ٹائم کیونکہ پی ٹی وی کا سٹارٹ تھا یہاں سے ملتان سینٹر سے, اور ایک بہت بڑا سیٹ لگایا گیا تھا, اور ماشاءاللہ سے بہت اس میں ہماری ثقافت, اس میں شفقت صاحب نے بہت کچھ ایڈ کیا تھا. تو آج بھی وہ یاد ہے, وہ کبھی آنکھوں سے ایسے وہ کہتے ہیں نا آپ کو ہمیشہ وہ رہتا ہے, چمک آتی ہے, زبردست ہو گیا, شو لائیو ہو رہا ہے, آپ کا برتن لائیو بن رہے ہیں, خود سے بن رہے ہیں لائیو, آپ بہت ہیوج پروگرام, ان کے پورا ایک کلچر دکھایا جا رہا تھا. پیچھے پتلی تماشا بھی تھا صاحب. بالکل, تو سب کو یاد ہے, مقبول صاحب یا نا سکی بھی بول سکتے ہیں, سر کو بھی یاد ہے. گانے کی طرف چلتے ہیں. ہاں گانا میں ضرور سناؤں گا, کالا میرا گجرا, واہ, میرا موسٹ فیوریٹ سانگ ہے. ہمارا بھی موسٹ فیوریٹ سانگ ہے, پلیز. ضرور. کالا میرا گجرا, کالا میرا گجرا, کالا میرا گجرا, کالا میرا گجرا, اتو چھن کے باواں تے جلدی مل ڈھولا ہو, جلدی مل ڈھولا ہو, اعتبار نساواں تے, کالا میرا گجرا, کالا میرا گجرا. بہت اچھے جی, بہت عمدہ, بہت پیارا, اور بہت شکریہ یہ گانا سنانے کے لیے. ون آف مائی فیوریٹس عدیل کا گانا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ گانا سنایا. اور میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. بہت ہم نے موسیقی تو سن لی, لیکن ایک سیریس سوال میرے ذہن میں تھا. ڈاکٹر صاحب میں نے سوچا ہوا تھا آپ آئیں گے تو آپ سے پوچھوں گا. حالانکہ یہ سمجھ ارادہ کوئی کہنا ہے کیونکہ 61ویں سالگرہ پی ٹی وی دی تو سارا مطلب یہ کہنا ہے کہ دانشور کو سر کی کوئی بہت سیریس گفتگو یا پولیٹیکل ایشوز لیکن اسٹل میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ آج کل جدید دور ہو گیا, جب آپ نے جوائن کیا پی ٹی وی تو اس وقت حالات اور تھے, آج سوشل میڈیا کا دور. There is hell of difference. اب آج کل کے نوجوان طبقے میں بھی یہ کہ ایک جلد بازی بہت ہے کہ آج بس ہو جائے کام. جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور خاص کر کیسے جڑ سکتے ہیں اور کیسے صبر رکھنا چاہیے, جو آپ نے بھی فیس کیا کتنا عرصہ؟ آج کی نسل تو راتوں رات امیر بھی بننا چاہتی ہے, فیمس بھی ہونا چاہتی ہے, ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن جو ٹھہراؤ سے بندہ سیکھتا ہے,
وہ جلدی میں نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے پیچھے جو ایکسپیرینس ہے, جی. ایک شعر ہے کہ سخنوری کب ہمیں تجربے سے آئی ہے, سخنوری کب ہمیں تجربے سے آئی ہے, زباں میں چاشنی دل ٹوٹنے سے آئی ہے. واہ زبردست گال تھی گئی. ایسے اچھا جب ڈاکٹر تک- صاحب دے بارے چ نا میں کو ہنے تھوڑا جہا پتہ لگے کہ ایک گنگنا دے بہت چنگا ہے ایویں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں تو آکھے ابھی اس سنجیدہ سوال کی تھی بیٹھے نے. میں انہاں کو پہلے آکھے کہ ساڈی 8ویں سالگرہ دا مطلب یہ کہنی کہ اساں سیریس گفتگو کرنی ہے. گل ہے کہ نویں نسل کول جڑا اے آ گیا نا موبائل, انہیں کو بہت فاسٹ کر دیتے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ جنریشن ہے جڑی نا اندے کول مطلب جلدی بہوں ہے. سڑک اندر ایک موٹر سائیکل کتنی تیزی نال چلے نے, کاراں کتنی تیزی نال چلے نے, تو ایویں بی ایس دے جے 8 سیمسٹر ہیں وہ بھی ایویں ویندے پن. تو وہ جڑی سپیڈ آ گئی ہے نا, کیونکہ اعتدال ضروری ہے. ہاں جی. لیکن گنگناون کو تاڑی جان کرنا وہ کہنا چھوٹ سی اے جڑی آسما بیٹھی ہے ڈرامے پہلے دے دیا ہی ہن ڈرامے کریں دیے. تے نویں نسل وچ چیزاں آ گئے. ہاں جی بالکل. تے سارے ڈرامے چلدے پن. لیکن ہم آپ سے سننا ضرور چاہیں گے کیونکہ میرا بھی ذرا زیادہ دھیان اس طرف ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا کچھ گنگنا کے ہمیں سنا دیں تو. ہاں گنگناؤ تھوڑا جی. مقبول صاحب آپ کا عدیل سے مقابلہ تو نہیں ہے لیکن او یار بڑا مہان ہے مہان. نہیں خوبصورت شاعر بھی ہیں, بڑی مزاحیہ شاعری بھی کرے رہے ہیں, انہاں دی شاعری بھی بڑی یار مشہور ہے. بس تاکو جیڑا پسند ہوے وہ گنگناؤ چا یا ساکو مزایا شاعری سناؤ چا. شاعری مزایا ہوے ول دوہے چیزاں سنا. سیریس واسطے سارے کو نوشین موجود ہیں. ہاں جی گنگنا دیں ہمارے لیے تھوڑا سا. اچھا جی. دلوں سوچم وفا کہنی اڑی دل دا دوا کہنی, دلوں سوچم وفا کہنی اڑی دل دا دوا کہنی, چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھواری. واہ واہ. چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھواری, دلوں سوچم وفا کہنی اڑی دل دا دوا کہنی. کیا بات. چٹا بوچھن بلن چڑگاں نہ کھس دلڑی نہ دے جھڑکاں. کیا بات ہے. چٹا بوچھن بلن چڑگاں نہ کھس دلڑی نہ دے جھڑکاں, دلوں سوچم وفا کہنی اڑی دل دا دوا کہنی. کیا بات ہے. زبردست. چٹا بوچھن نیلی تندے ساری ازلاں دی پئی گنڈھے. چٹا بوچھن نیلی تندے ساری ازلاں دی پئی گنڈھے, دلوں سوچم وفا کہنی اڑی دل دا دوا کہنی. واہ واہ واہ. میں تو ایک دفعہ تالیاں بجانا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ فیوریٹ سنگر آج سے میرے فرسٹ پہ یہ سنگر آپ ہو گئے. اتنا سونا انہوں نے جڑا ہے بہت خوبصورت, بہت خوبصورت ہے یہ اڑی دل دا وفا کہنی, دل دی دوا کہنی ہے. زبردست ہے مصرا انہاں دا. تے اندے نال سرائکی ہمیشہ ہی اتنی مٹھاس رہی ہے. او سرائکی گانے ہوویں, او سرائکی زبان ہووے, او سرائکی لوگ اور ہوویں. ہنا میں یاد ہے سرائکی ایسا اتنے میٹھے ہیں جڑا سا کو ملے کو شوگر تھی ویندی ہے. کچھ زیادہ ہی تھی ویندی ہے. شوگر اللہ تعالیٰ کہیں کو نہ کرواوے, بس مٹھا ہے تے مٹھاس ہی ناوے. تے سکو ڈاکٹر صاحب نے تے اتنا پیارا گنگنا کے سنائے. تے اس میں ایک ڈیفرنس بھی ہے نا, میٹھا آپ جتنا مرضی کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے. یہ جتنی مرضی میٹھی زبان ہے سنتے رہیں تو وہ ہو نہیں سکتی. تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سارے تمام حاضرین تے ناظرین کو پاکستان ٹیلی ویژن دی 61ویں سالگرہ بہو مبارک ہوئے. اچھا تاکو مبارکباد دیون دا مقصد اے ہے کیونکہ پی ٹی وی صرف سارا چینل نہیں, تہاڈا بھی چینل ہے. این 61 سال دے عرصے دے وچ تہاڈا بھی بہت زیادہ ساتھ رہے سارے نال. پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ ایو سمی پروگرامنگ کیتی ہے جیندے وچ سارے گھر دے وڈے بزرگ مرد خواتین ہکو جاتے بہ کہ وہ
पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा होवे, फिल्म होवे या कोई भी गाना होवे हिकी जाते बहते वो प्रोग्राम को हमेशा इंजॉय किते। इन नाल ही प्रोग्राम का सिलसिला अगू वधेने हैं तो असा वेंदे हैं नौशीन कोल के शायरा हिंद साडे नाल बहुत खूबसूरत उन्हां दी शायरी असा पहले भी सुनी है तो हुण मजीद उन्हां को रिक्वेस्ट करेसो कि एक खूबसूरत शायरी तुहाडे नाल मजीद थी वने ते उनदे कोल पहले एक सवाल का जवाब देसो कि शायरी जेड़ी है वो ज़ात दा हिस्सा होंदी है। ये शायर अपनी ज़ात दा हिस्सा को समझ गिनने बिल्कुल इंदा कितना तुसा इको किवें इजहार करे सो इंदा इजहार इवें ही करे सा जो एक्सप्रेशन जड़ा होंदे ना वो बहुत ज़रूरी होंदे कहीं भी चीज़ वास्ते फीलिंग्स दा एक्सप्रेस के होना। ये तुसा देखो ना कि अल्लाह ताला भी जे वेले हम कलाम थीनन अपने महबूब नाल लफ्ज़ दा सहारा घिंदन। लफ्ज़ एक ऐसा कनेक्शन है जड़ा रूहानी तौर दे साकू कनेक्ट करेंदे, जज्बाती तौर दे कनेक्ट करेंदे। ते इजहार एक सलीका है वो भी बाय बर्थ इंसान दे अंदर होंदे। कुछ चीज़ां ऐसियां होने वाल जड़ियां उनको पॉलिश कर देने अग्गा मन के ना कुछ हालात कुछ वाकियात कुछ तुहारी तालीम कुछ चीज़ां वो पॉलिश कर देने। ते इजहार के को पसंद क्या बल करो इजहार क्या सुने पहले सराइकी वाले सिलसिले को अग्गा घन के सराइकी के सिलसिले को मजीद अगो बताओ मेहरबानी तारीफ। वैसे बेसिकली 11 साल तो मैं उर्दू शायरी करनी है तो तकरीबन 1.5 साल तो मैं सराइकी शायरी शुरू की। अच्छा मजे दी गाल ये है कि तुसा मेरे को दसावे कि तुसा कोई ट्रेंड सेट कीते वे वो ट्रेंड दे बारे च का दसे सो सको सारे ऑडियंस सुनना चाहते हैं सारे नाल मौजूद हैं सारे गेस्ट भी सुनना चाहते हैं क्या वदन वीडियोस सारे मेरे को पूछते पे ये सराइकी वाला क्या ट्रेंड है ना वो बेसिकली ये है कि बहुत कुछ इंसान दे दिल दिमाग चलदा पिया होंदे ते लाजमी नहीं कि हर चीज़ का इजहार शायरी दे जरिए थी वे। शार्ट वीडियोस दा एक सिलसिला मैं शुरू कीते सराइकियो आख के ते अगा वाल ओ जेड़ा मतलब होवे ख्याल दिमाग विच उको मैं बयान कर देनी थोड़ा जिहा मजाहिया अंदाज दे विच ना। मिसाल दे तौर दे पहली वीडियो जड़ी मैं लई आई और उनकी इतनी ट्रेंड दी इतनी पजीराई मिली है कि मेरे नाल जोड़ गए मेरी ज़ात दा एक पहचान ये भी पहचान बन गई है ना। एक मिसाल दे तौर पे मैं पहली वीडियो लई आई कि सराइकियो अगर तुहाडे घर कोई नवा काका जम्मे ते तुहाडी ज़ाल यखनी शोरबे खांदी बैठी होवे तां बेचारी को खाऊं दिता करो नाल ना जोड़ बैठे करो वो तां अपनी सेहत रिकवर करे सी ते तुसा कुप्पे बन वैसो कुप्पे इस तरह की बातें यानी इस तरह दी यानी मज़ाहिया एक सराय की शायरी थी वने। हाँ सराय की शायरी में एक संजीदा गज़ल है जी बिल्कुल के ताज़ा गज़ल है असा ता हैं निभाई रख दे हैं तैदा क्या उज़र बन दे बड़ी दुनिया रुसई रख दे हैं तैदा क्या उज़र बन दे असादे इल्म विच है केंजी शोहरत है तेरी तेकू वलावी ना लई रख दे हैं तैदा क्या उज़र बन दे। ते इहा दौलत है साडे कोल कुछ जज्बे ते कुछ नगमे तेरे सिर तो वतई रख दे हैं तैदा क्या उज़र। क्या बात है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इहा दौलत है साडे कोल कुछ जज्बे ते कुछ नगमे तेरे सिर तू वतई रख दे हैं तैदा क्या उज़र। क्या बात है खूबसूरत जी क्या दो शेर इन द रैगन जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास हमारा बस चले तो हम और भी एक सुने आपसे। तू ही को छोड़ कहंदी कितनी गलती है तू ही को देख तेरी गलती भुलई रख दे हैं तैदा क्या उज़र बन दे। ते असा तेदे हैं साकू कोई शक नहीं इंदे विच नोशी जमाने को दसई रख दे हैं तैदा क्या क्या बात है जी खूबसूरत जी खूबसूरत बहुत आला। नौशी दी शायरी हमेशा दूजी शायरी सुनते पे थे बहुत सोहनी शायरी है इंदे नाल ही असा वेंदे से हुन आसमा कोल। आसमा से तो मैंने एक सवाल करना है। आसमा बहुत टाइम से तो आप ये काम कर रही हैं अक्सर लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि जब आप ऑन एयर जा रहे होते हैं तो बहुत सारे फनी इंसिडेंट होते हैं आपके पास ना कोई एक ऐसा फनी से जो ट्रांसमिशन चल रही हो लेकिन आपकी हंसी भी ना रोक रही हो कोई ऐसा इंसिडेंट। मेरी हंसी वैसे बहुत मशहूर है तो मैं मॉर्निंग शो के आपको पता है कि लाइव ट्रांसमिशन चल रही हो तो लाइव ट्रांसमिशन में जो है वो जो एक बार चला गया वो सच चला गया। तो सम टाइम ऐसे ऐसे गेस्ट भी आपके सामने आ रहे होते हैं कि मतलब आप बहुत कंट्रोल कर रहे होते हो कि हंसना मना है लेकिन बस वो फिर आपकी जो हंसी है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं स्पेशली नहीं कर पाती जब मुझे हंसी का एक कहते हैं दौरा पड़ जाता है तो फिर बहुत ज़ोर का दौरा पड़ जाता है। तो ऐसे ही में मॉर्निंग शो हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारे एक रिपोर्टर थे मुझे आज भी याद है तो मौसम का हाल बता रहे थे कि मतलब आप सुबह सुबह हमारा एक सेगमेंट होता था कि आपने मौसम का हाल बताना है।
تو وہ موسم کا حال بتاتے بتاتے کہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, اسموگ ہے, تو ابھی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, آپ نے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر, ڈاکٹر نے یہ بتایا, تو آپ نے سانس لینے سے بھی گریز کرنا ہے. تو شہری جتنے بھی ہیں وہ سانس لینے سے بھی گریز کریں. تو وہ میں جیسے ہی وہ رپورٹر صاحب سے میں واپس آیا تو میرا اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مطلب میرا اس ٹائم سے ہنسی کا دورہ پڑا ہوا تھا, وہ اسٹل آن تھا. تو میں نے کہا جی یہ ایک اچھا ویسے احتیاطی تدابیر ہے کہ آپ نے جو جتنے بھی شہری ہیں وہ سانس لینے سے بھی گریز واحد احتیاطی تدابیر تھی جس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. سانس لینے سے بھی گریز کر لیا. وہ آپ کو ہر بیماری سے آزاد کر رہے تھے. ہاں, وہ کہتے سانس نہ ہوئے گا, سانس نہ آپ زندہ رہیں گے نہ ہی آگے ہو. تو وہ میرے لیے آج بھی میں اس جب بھی ہم آپس میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے کولیگس کی تو ہم بیٹھتے ہیں تو مجھے مزہ آتا ہے. یہ لازمی جو ہے سانس لینے سے بھی گریز کریں. مجھے یاد ہے میں آسما کے ساتھ لائیو شو میں تھا, مارننگ شو میں, تو میں کچھ بول دیا نا میں نے لائیو میں, تو اب آسما کو یہ پتا تھا کہ ابھی جو اسکرین ہے نا وہ عدیل کے اوپر ہوگی اور کیمرہ عدیل کے اوپر ہوگا. اب آسما مجھے پیچھے سے نا اشارے کر رہی کہ منہ بند کرے. اچھا میں نے منہ بند کر لیا, میں نے کنٹرول کر لیا, اس کے بعد اس سے نہیں ہوا کنٹرول. یہ جو شروع ہوئی ہے اس نے کہتی ہے عدیل 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 بول رہا تھا, عدیل میں اشارے بھی کرتی رہی, اس نے آنر بول دیا عدیل کو, میں اشارے کرتی رہ گئی ہوں, عدیل ایسی باتیں نہیں کرتے, ایسی باتیں نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائیو مجھے کیونکہ ریکارڈنگ سے زیادہ مجھے لائیو کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس رہا وہ سارا اس طرح کہ لائیو آپ کو جتنا لائیو میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے نا, آج بھی اس لیے آپ کو لائیو ہی بلایا ہم نے. میں بھی یہ کہنے لگا تھا, آج بھی آپ کو لائیو کریں وہ مزیدار. اور یہ پی ٹی وی کی بھی ایکسپرٹی ہے کہ پی ٹی وی آپ کو اگر ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے, اگر پی ٹی وی ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے تو ون گو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کوئی ریٹیک نہیں ہوتا, اور آپ ایک گو میں 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, 1 گھنٹے میں آپ کی ریکارڈنگ کلیئر ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سینٹر بھی ہے نا کہ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے لفظوں کے جو تلفظ ہیں وہ آپ کو آ کے صحیح, مجھے یہ کام میرا جو ایکسپیرینس یہاں سے, میں اگر کسی اور چینل میں گئی ہوں تو مجھے وہ بہت کام آیا, کیونکہ آپ کو بیسیکلی آپ کو پتا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ کتنا کام آیا. ہاں, تو مطلب آپ جب کسی چینل میں جاتے ہیں تو آپ جب بولتے ہیں تو ایگزیکٹلی جو سمجھدار ہیں, جو کام کو کرنا جانتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ پی ٹی وی سے آیا ہے. تو مطلب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی وی سے آپ کو بہت کچھ, آپ کو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک بیبی کی طرح آتے ہیں اور یہاں سے آپ بہت کچھ جو ہے وہ آپ کی ایک تربیت ہوتی ہے, اور یہاں سے نشو نما پا کر پھر آپ آگے کھلتے ہیں. اچھا میں آسما سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی لائٹر نوٹ, کہ آپ نے نجی چینل پہ بھی کام کیا, پی ٹی وی پہ بھی کام کیا, تو پی ٹی وی کے اور نجی چینل کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے کام کرنے کے؟ کیا ایک سے 2 خاص باتیں آپ بتائیں گے کہ ہاں یہ ڈفرینس ہے پی ٹی وی میں اور یہ ڈفرینس ہے ہمارا نجی چینل پہ کام کرنے کا؟ اچھا, جو پرائیویٹ چینلز ہیں بیسیکلی وہاں پر آپ کو تھوڑا سا آپ کو آزادی, تھوڑی سی آزاد, وہاں پہ خیر ابھی تو خیر میں کہتی ہوں ہر جگہ ہی جو ہے وہ آپ کی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں کہ آپ کہیں پہ کچھ بولتے ہو تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. تو پی ٹی وی کی اپنی ایک لمٹس ہیں, آپ مطلب آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ان کو کراس نہیں کرنا, مطلب آپ نے تہذیب و تمدن میں رہ کر آپ نے گیسٹ کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے, آپ نے اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کے کام کو, اگر وہ سینئر ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, اگر ایک جونیئر ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ہے کہ آپ جب پرائیویٹ چینلز پہ کام کرتے ہیں تو آپ شاید ان چیزوں کو نا بیلنس نہیں کر پاتے. بالکل. تو پی ٹی وی کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سینئر اور جونیئر کا جو ہے وہ آپ کو ڈفرینس بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ لے کر چلنا ہے اور آپ نے اپنے کام کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا ایسا ہے کہ مجھ سے ابھی مجھے لگتا ہے بعد میں ڈاکٹر صاحب گلا کریں گے کہ سارے پرانے سوال میرے سے کر رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے تو ہم اس وجہ سے ذرا زیادہ آپ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو وہ دور دیکھا ہوا جب اینٹینے کا دور تھا پی ٹی وی کا, اور جب بارش بھی ہلکی سی ہوتی تھی, تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سیٹ کرنا پڑتا تھا. کیا آپ نے پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے, ہم نے تو یہ سنا ہے ایک بندہ اوپر کھڑا ہوتا تھا وہ بتاتا تھا, جب وہ پھیرتا تھا اینٹینے کو سکرین پہ سارے مچھر ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ چینل 1 ہے وہ کہاں سیٹ ہوتا ہے, اب آپ نے سیٹ کیا, ہوا کا جھولا آیا, پھر وہ ہل گیا. اچھا بارشوں کے دنوں میں ایسا زیادہ ہوتا تھا, آندھی بارش کے دنوں میں
لیکن یہ مزہ آتا تھا کہ سارا گھر جو ہے نا وہ اس کو ہدایات دے رہے ہوتا ہے، یہاں رکھ پہ، یہاں پھیر دے. اچھا ہم نے سنا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل بھی تبھی ہوتی تھی جب کسی کا فیوریٹ ڈرامہ آنے والا ہوتا تھا، سب ایسے کیو بنا کے لائن بنا کر بیٹھے ہوتے تھے، اور اسی ٹائم آندھی بارش یا اس نے آنٹینا کا جو ہے وہ رخ پھیر دینا ہوتا تھا اور پھر وہ بھگاتے تھے. پھر اگر گھر کے سربراہ نے کسی بچے کو کہا نا جاؤ پانی لے آؤ تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی میں ڈرامہ چھوڑ کے کیسے جاؤں. تو وہ پیچھے مطلب منہ آگے کی طرف پیچھے پاؤں ہٹا کے نا جاتا تھا کہ میں دیکھتا رہوں کوئی بھی سین مس نہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جدت آپ نے دیکھی، وہ اس ٹائم سے یہاں شفٹ ہوئے، کیسا محسوس کرتے اور اس ٹائم پہ سوچتے تھے یہ کبھی اتنا امپرووائز ہوں گی چیزیں یہاں تک پہنچے یہ گا؟ جو اقبال نے کہا تھا نا محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. بھئی میں نے اپنی آنکھوں سے ٹیپ ریکارڈ دیکھا، میرے سامنے آیا، اور حسینہ گئی سے لے کر گھنٹہ گھر تک صرف کیسٹوں کی دکانیں ہوتی تھی رائٹ لیفٹ پہ، صحیح بالکل. صرف کیسٹیں ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں. اس کے بعد وی سی آر آ گیا جناب، ٹی وی آ گیا، تو وی سی آر آیا، وی سی آر بھی ختم ہو گیا، کہیں نہیں ہے. کیمرہ آیا، ختم ہو گیا. صرف آپ بحال ہیں سر اور پی ٹی وی بھی ماشاءاللہ دائم آباد رہے گی دنیا. آپ بھی سائد سے رہیں اور آپ بھی. ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. ہاں جی، پی ٹی وی کا جو سفر ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ سے آمین، بہت ساری دعائیں. آمین یہ تو ہمارا ایسٹ ہے، اور آپ تمام لوگ اور خاص کر ڈاکٹر صاحب تو ہمارا اثاثہ ہے پی ٹی وی ملتان سینٹر کا. خاص کر پی ٹی وی ملتان سینٹر کا اثاثہ ہے. ہمارے تمام گیسٹ ایسے جو آج ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ یہ سب لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے بلیک اینڈ وائٹ سے سفر شروع کیا اور آہستہ آہستہ رنگوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے زینہ بزینہ ترقی کرتے ہوئے بڑے محدود وسائل میں آپ کے لیے ہمیشہ پروگرامنگ کی ہے، اور ایسے بڑے بڑے فنکار پیدا کیے ہیں جنہوں نے آج پوری دنیا میں پاکستان کا ہی نہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی نام روشن کیا ہوا ہے. ہاں بالکل، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹی وی کو پہچان بھی دی، بالکل پلیٹ فارم دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پہچان دی، بلکہ پی ٹی وی ان کی پہچان بنا. تمام ایسے اداکار، فنکار، گلوکار ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم پہ بھی، اور ایسے گیسٹ بھی جن کو ہم نہیں بلا سکے آج، ان سب کی پی ٹی وی ان کی پہچان بنا. عدیل سے ہم ایک اور گانا ضرور سنیں گے، ظاہر ہے ہاں ایک گانے پر تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن عدیل سے میں عدیل یہ تمام لوگ تو اپنی فیلڈز میں رہے، لیکن خاص کر موسیقی میں جب سے آپ نے سٹارٹ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جرنی میں موسیقی بہتر کیسے ٹی وی نے رول پلے کیا، پی ٹی وی نے، کہ آپ کی موسیقی آپ سمجھتے ہیں آج اب جہاں ہے وہ تو اس وجہ سے ہیں سٹارٹ لیا، لیکن خاص کر موسیقی نے کیا آپ نے امپروو کیا، اس میں کیا اپرچونٹیز آپ کو پی ٹی وی نے پرووائڈ کی؟ ہاں پی ٹی وی دیکھیں بہت سارا، جب آپ اسٹوڈنٹ لائف سے سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ٹیلنٹ تو آپ میں ہے، آپ نظر بھی آ گئے، آپ کیش بھی ہو رہے ہیں، لوگ آپ کو انڈورس بھی کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمبرز ریکارڈ نہیں کروا سکتے، آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا، آپ اتنا انویسٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں پی ٹی وی کا ایک یہ بہت بڑا رول ہے کہ آپ کے ریکارڈنگز بھی پی ٹی وی میں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ بے شک پی ٹی وی کا نمبر بن رہا ہے ایک، یعنی کہ میں اس کو کسی اور چینل پہ پلے نہیں کر سکتا، اس پہ کاپی رائٹ والی چیزیں آ جاتی ہیں. اب تو یہ کاپی رائٹ والی آ گئی نا، تو پی ٹی وی میں ہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارا ایک ایسٹ بن رہا ہے. اب میں پی ٹی وی کی کسی بھی نیکسٹ کسی ریکارڈنگ میں وہ پی ٹی وی والا ریکارڈ کیا ہوا میں چلا سکتا ہوں. بالکل ہاں میں اپنے کانسرٹس کروں اگر تو وہ والی ریکارڈنگز میں وہاں بھی چلا سکتا ہوں. ود ان نو بجٹ میرا وہ گانا ریکارڈ ہو گیا، پی ٹی وی نے ہی ریکارڈ کیا. اور اب لائک اسلام آباد میں آپ جاتے ہیں، وہاں تھوڑا ایکوپمنٹ زیادہ اچھا ہے، وہاں پہ میوزیشنز جو ہیں وہ ان کے پینل پہ ہیں اور وہ آئے دن وہاں پہ ریکارڈنگز چل رہی ہیں. وہاں پہ اب اسلام آباد سینٹر میں جو وہاں پہ سنگرز ہیں اسلام آباد کے، جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، میرے ساتھ وہ پروگرامز میں بھی تھے، ان کے بھی بہت سارے نمبرز ایسے ہیں جو ان کے پی ٹی وی نے ہی ریکارڈ کیے ہیں. اب پی ٹی وی ہی ان کو پرووائڈ کرتا ہے، پھر ان گانوں کو وہ اپنے کانسرٹس میں یوز کرتے ہیں. لیکن عدیل آپ یہ دیکھیں کہ ملتان سینٹر سے بھی ہمارے بہت سارے ایسے اداکار، فنکار ملتان پی ٹی وی سینٹر نے پیدا کیے ہیں، کیونکہ ان سب کو پہلے محنت کرنی پڑتی تھی، لاہور جانا پڑتا تھا، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ وہ کتنی محنت کر کے ٹرین کا سفر کر کے اور پھر آگے ویٹ کرنا پڑتا تھا، ہر چیز کا لاہور جانا پڑتا تھا.
تو لیکن ہمارے ملتان سینٹر نے بھی اس کے قیام کے بعد ایسے بہت سارے اداکار اور فنکار پیدا کیے ہیں جن کو اس طرح کی سہولیات ملی، جن کو ملتان سینٹر نے فیسیلیٹیٹ کیا، جن کو بالکل، مواقع عدیل کو تو میں فراہم خود کیے. جانتا ہوں، عدیل کا سٹارٹ ملتان سینٹر سے ہی ہے، چونکہ تب تو ہاں، ملتان سینٹر بن چکا تھا. میں تو اس بلکہ سینٹر نے آپ کو آپ کی- خاص کر جگہ دی ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ ہاں ابھار PTV سے سکیں. پھر آگے اس کو بہت چانس ملا کہ ہاں. آگے یہ پاکستان آئیڈل میں بھی جو ہے یہ سلیکٹ میں- ہوا. میں- ملتان سینٹر سے گئے نا، ملتان سے میں گئے. وہی آپ کو پاکستان بتانے آئیڈل والا سے تھا جو ہے وہ کہ اور بھی کمپٹیشنز ہوئے نا، تو وہاں پہ جب میں نے کمپیٹ کیا، وہ ایک ایکٹنگ بیسڈ کمپٹیشن تھا، تو وہاں پر یہ جو ایکسنٹ مجھے یہاں PTV سے ملا ہے، جو ایک پروننسیشن مجھے ملی، جو آپ کوئی لائن بول رہے ہیں اور اس کو آخری لفظ تک آپ نے ختم ختم کرنا ہے پورا. ختم کرنا ہے، یہ نہیں تھا. ہاں، وہ ٹوٹنا پہلے نہیں ہم چاہیے. بولتے تھے آخری لائن تک آپ کو ختم کرنا ہے. یہاں پہ PTV پہ آگے ہمیں پتہ چلا آخری لائن تک آپ کو ختم کرنا ہے. تو وہ یہ چیز فیصل قریشی نے اس وقت جو وہاں پہ ججز تھے، انہوں نے باقاعدہ آن سٹیج یہ بولا، انہوں نے کہا یار لاہور کے ایکسنٹ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، ملتان والوں میں نہیں آ رہا. زبردست. وہ اردو بولتے ہیں، وہ اسکرپٹ پڑھتے ہیں، وہ کچھ بھی پرفارم کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آ رہا. یہ ایکسنٹ پھر مجھے فیصل نے پوچھا، فیصل قریشی نے، انہوں نے کہا کہ عدیل کیا کرتے ہو؟ سٹیج کرتے رہے ہو؟ ہاں، میں تھیٹر. نے کہا سر میں PTV میں کام کرتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں، وہ آپ کا نظر آتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج اور میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ ملتان سینٹر بنا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی ایک کیونکہ بات یہاں پہ بتاؤں، ٹیلنٹ زیادہ تھا. بالکل ایسی ہے. اچھا کیونکہ ٹیلنٹ کی تو واقعی ہم یہاں سے کتنے بڑے نام جو ہیں ہاں. وہ ملتان سے ہی بالکل، ملتان سے ہی پیدا ہوئے ہیں. ملتان سے آپ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ملتان میں اتنے مواقع نہیں تھے کہ یہاں پر اس طریقے سے آرٹسٹ کو کام ملے، تو آرٹسٹ کو ٹریول کرنا پڑتا تھا. Even کہ لاہور فلم جائیں، انڈسٹری، کراچی جائیں. ہاں فلم انڈسٹری ایک ہمارا بہت ہی نامور نام ہے سریا ملتانی کر صاحبہ. بالکل، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، جو لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے. بالکل لیجنڈ ہے وہ تو. اور وہ ان کا نام ملتان سے ہی ہے، ان کا تعلق. PTV ملتان کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں. بے شمار، بے شمار. لیکن اگر میں ذکر کروں، آپ بات کر رہے تھے، تو آپ یقین کریں کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی رہا ہے کہ یہ سینٹر بنا بھی اس لیے تھا ہاں، جو آپ نے وہاں جا کے پروو بھی کیا، کیونکہ بالکل. آپ یہاں سے سیکھ آپ کر کی آئے اس ہیں. بات کو میں آگے سمجھ رہی کہ ہمیں یہاں ایک سینٹر ملا. اور میں ابھی ہم پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی ایک خوش نصیبی تھی کہ ملتان میں PTV سینٹر بنا ہے. تو مطلب سب آرٹسٹ جتنے تھے جن کو شاید دور جانا پڑتا تھا، ان کے لیے یہ تھا کہ ان کو یہاں پر رہ کر کام مل سکتا ہے، وہ یہاں پر رہ کر اپنا ٹیلنٹ، کیونکہ ہمارا جو سرائکی کلچر ہے، بیسیکلی لوگ جو سرائکی ہیں وہ سرائکی سننا پسند بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے پروگرامز باہر بھی دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پردیسی بھائی بہن بھائی وہاں بھی بہت اچھا، آپ لوگوں نے ذکر کیا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا آپ کے خون میں ایک چیز شامل ہوتی ہے کہ PTV میں جو بھی کام کر رہا تھا. میں نے ایک دفعہ پروگرام کے بھی آپ لوگوں نے شفقت صاحب کا نام لیا، تو کچھ تلفظ میں چیزوں میں ہوا، تو انہوں نے بعد میں مجھے بٹھا کر سمجھایا کہ یہ لائن ایسے بولنی ہے، یہ لفظ ایسے بولنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں یہ تلفظ سے گال کرے سو سر تواڈے نال بالکل ماشاءاللہ تواڈا ایکسنٹ سرائکی اتنی پیور ہے تے تسا PTV تے کم کرندے رہ گئے. وہی بات تسا کیا کہہ سو کہ PTV دی کتنی اتھینٹک جڑی ہے ٹریننگ ہے. جتنے بھی سارے اداکار ہیں جڑے PTV تو تھی کہ گئے انہاں دی ٹریننگ منی ویندی ہے. اور خاص کر ملتان سینٹر کے حوالے سے ضرور بتائیے. میں اگر اپنی گال کرا، میری PhD سرائکی ہے جی. ماشاءاللہ. میں نے 8 کتاباں سرائکی چھپ چکے ہیں. زبردست. میں ریڈیو پاکستان ملتان 50 سال کام کرندا پیا، اور ادبی پروگرام سرائکی ادبی پروگرام سارے میں اتھاں کیتے ہیں. PTV دے بھی ادبی پروگرام کیتے ہیں. صحیح، زبردست. تو ظاہر ہے سارا کیونکہ ادب نال تعلق ہے، لفظاں نال کھیڈدے ہیں، تے لفظ وہ ہیں جڑے تواڈے کو ہاتھ بات کے کھڑے استعمال تساں کرنے ان دا پروننسیشن. بالکل. تو PTV دے آ کے ظاہر ہے کہ اتنا جڑے سرکاری ادارے ہیں، میرا سارا تعلق ریڈیو پاکستان اور PTV نال رہ گئے. اتوں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. ایویں نہیں کہ تساں آؤ دے بول سکرپٹ ہوندے باقاعدہ، بالکل وہ کو پڑھیا ویندے، وہ چیک کیتا ویندے. این وجہ تو جی میں عدیل گال کریندا بیٹھے ول خیال رکھنا پوندا کہ کوئی لفظ غلط نہ آئی تھنک سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے زیر زبر پیش تے فرق نہ ہو. تے تواڈے واسطے میرے خیال وچ لمحہ فخریہ ہو سی کہ جڑے انہوں نے آکھا ہو سی کہ انہاں دا ایکسنٹ جڑا ہے، انہاں دے ایکسنٹ وچ کوئی مسئلہ کہنے کیونکہ ملتان PTV تو تواڈا تعلق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پہلے جاتے تھے کسی دوسرے شہر میں، ہمیں وہ عزت نہیں ملتی تھی. بالکل. اس کے بعد جب PTV میں رجسٹرڈ ہو گئے، جب ہم نے وہاں جا کے بولا کہ ہم PTV میں کام کرتے رہے، تو اس کے بعد ان کو بھی آئیڈیا ہوتا تھا کہ یار یہ ان چیزوں میں کمپلیٹ ہوگا، یہ ہمیں اس کے اتنے زیادہ آڈیشنز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کا ایکسنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر وہاں پہ کام کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا. ڈیفینیٹلی. جی سر. جڑے سرائکی پروگرام ہیں ظاہر ہے بہت پسند کیتے ہوئے ہیں. یہ صرف نہیں کہ سرائکی بولن والے پروگرام رہتے ہیں. پاکستان 8 کروڑ لوگ تو سرائکی بولے ہیں.
چارے صوبے ہیں وہ زبان ہے جڑی چارے صوبے بولی کتنی چنگی انفارمیشن اور شیئر کی بھی نے اکادمی ادبیات اسلام آباد دے سروے دے مطابق پاکستان دے سب تو زیادہ کتاباں سرائکی زبان چھپ جن زبردست اور وہ زیادہ شہری ہوندی ہے تو اتنی بھرپور شہری تھیندی پئی ہے کہ تساں کہیں مشاعرے چلے ونجو صرف سرائکی شہر ہٹ تھیندے عدیل جان دے جلے کہیں جب کوئی گلوکار ہے جب تک وہ سرائکی گاون نہ گاسی کوئی ہٹ نہیں کریندا کوئی پسند نہیں کریندا بالکل یہ مجبوری ہے انہاں دی اچھا ایک گانیاں دا جڑا اگر سانگ وغیرہ ہٹ تھی نے سرائکی سانگ ہٹ تھی نے جڑا کچھ بھی تساں گنو سارے پاکستان دے ڈراماز ہیں انہاں دے او ایس ٹی ہیں تے او زبردست اچھا آپ انہاں گانے دے وچ ہوندی ہے شاعری تے شاعری ایک ول اساں نوشین کول سنسو ادبی چاشنی ہوندی ہے ول سرائکی شہری وچ موسیقی ہے موسیقی میں فرمائش کرے ساں کہ نوشی جیڑی ہے حوالے سانب رکھدا او غزل سنا واہ زبردست جی یہ فرمائش ہے ہن تانے کول ہاں اے ماشاءاللہ میری بھی پسندیدہ ہے میری پہلی سرائکی غزل ہے ماشاءاللہ یہ تو زبردست جی تے بڑی مقبولیت کو ملی ہے سر اعزاز دی گل ہے کہ تساں فرمائش کیتی ہے میں ایک وضاحت کر دیساں کہ اے میں ترہی غزل ہئی ترہی مصرے دے آکھی ہئی اقبال سوکڑی صاحب دا ترہی مصرا ہے اندے تے غزل آکھی ہوئی ہے ایک مقابلے شرکت کیتی ہے میں انعام کدا ہے سیکنڈ آئی انعام تو سیکنڈ بھی انعام ہی ہے ہاں بس میں کہ جڑا فرسٹ آئے وہ مائنڈ نہ کر اوندا ایہو حوالہ ہا حوالے سانب رکھدا ہا او سفراں تو جو ولے ہا تاں چھالے سانب رکھدا ہا کداہیں بھیج جو دیواں ہا پھل میں کچے رنگاں دے او انہاں کو بھی چمدا ہا تے نالے سانب رکھدا ہا تجربہ کار این وی ہا جو ہر دورے محبت دے ہنالے سانب رکھدا ہا سیالے سانب رکھدا ہا میں لفظاں دی کھلاڑی ہم تے او بھی ڈھگ سیاਣਾ ہا میں لفظاں دی کھلاڑی ہم تے او بھی ڈھگ سیاਣਾ ہا او میری گفتگو دے سب حوالے سانب رکھدا تو کالے دل دا اوکو آکھ بانی ہیں جڑا نوشین تو کالے دل دا اوکو آکھ بانی ہیں جڑا نوشین محبت دے دیواراں دے سجالے سانب رکھدا بہت شکریہ کیا بات ہے میں بہت بہت ہی یہ وہی ہے میرے خیال میں جس کا انہوں نے ہم سے پہلے ذکر کیا تھا کہ میری سب سے پہلی جو غزل میں آپ لوگوں کو وہ سناؤں گی لیکن کریڈٹ تو میرے کو ہے تو میں سنوائی جی ہاں کریڈٹ مقبول گلاری صاحب اتنی یہ غزل اتنا زیادہ سنا چکی ہیں کہ شاید نہ بھی سناواں اور آج آپ کا انعام بھی چینج ہو گیا سیکنڈ سے آج آپ فرسٹ آ گئے یہ سنا کے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے لیکن ایک شارٹ سا میسج آپ دینا چاہیں گے ہمارے اس 61ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے تمام دیکھنے والوں کو شاعری اگر تارا میسج شاعری چھوے تو ول کمال تھی ویسی اس سے پہلے آپ ہوا یہ ہن ای میل فوراً نازل نہیں تھی اچھا ویسے ہم نے تو یہ شاعری تو فوراً نازل ہوندی ہے یہ تو آمد ہوندی ہے ہم نے تو یہ سنا کہ فوراً آمد ہوتی ہے فوراً آمد ہوندی ہے گل ہے سی کہ جڑا سارا یہ سرائکی وسیب ہے لیکن یہ سارا پروگرام جتھاں جتھاں ڈٹھا ویندے میں آکھساں کہ اج تساں پاکستان ٹیلی ویژن کو دنیا دے کہیں چینل دے مقابلے بھی رکھ سکتے ہو بالکل ہی اور پاکستان ٹیلی ویژن ایک اکیڈمی دا درجہ رکھیں دے اور ملتان پی ٹی وی سینٹر دی جڑی خدمات ہیں سرائکی زبان و ادب دے حوالے نال اور این خطے دے جڑے مسائل ہیں انہاں کو اجاگر کرن دے حوالے نال یہ یقیناً قابل ستائش ہیں اج 61 سال تھی گئے پاکستان ٹیلی ویژن کو اور پاکستان ٹیلی ویژن اپنے عوام نال کھڑے اپنے ملک نال کھڑے تھیا تو یہ بڑی اہم گال ہے اور میری سارے دیکھنے والے ناظرین تو یہ گزارش ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو دا مقام جڑا ہے وہ دیون یہ نہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن دا چینل ٹیون ہی نہ کروں سب کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ٹیلی ویژن دے جڑے فنکار ہیں وہ کتنا کھڑے تھے جی اور انہوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھینک یو سو مچ اس کے ساتھ نوشین میرا میسج میں شاعرہ ہاں چونکہ تے شاعری دے حوالے نال ہی میسج دیساں کہ ہک تاں دھکے نصیب دے اتوں گھر دوں ویندی سڑک بھی کچی ہے تے میسج یہ ہے کہ داد دیو تاں شیر دے دیو اے نہ آکھو جانے بچی ہے کیا بات ہے میں آج اپنا فین کر لیا بالکل ایسا ہی ہے تھینک یو جی لیکن ہم نے ان کا انٹروڈکشن اصل میں جس وقت کروایا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب گا بھی سکتے ہیں یہ اتنا اچھا سب کچھ تو امید ہے آپ لوگ بھی سرپرائز بھی ہوں گے ابھی تک کہنا یہ بچی ہے یہ بڑی شہر ہے بڑی شہر ہے آسما کے پاس چلتے ہیں اب ہم پیغام آسمان کہہ کہا لاؤ
ہاں کہہ کا تو پھر وہ تو ضروری ہے، لیکن میں یہ کہوں گی ہمیشہ خوش رہیں. اور سیکنڈلی جو ایک میسج، کیونکہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے پی ٹی وی کی، کیونکہ سالگرہ آج ہم سب منا رہے ہیں، خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میرا ایک میسج بھی ہے اور ایک درخواست بھی ہے کہ جو ہے یہاں پر ملتان سینٹر کو بیسیکلی جو ہے اس پہ تھوڑا ورک بھی کیا جائے، کیونکہ ہمارے بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں. آرٹسٹوں کی اسپیشلی جو ہے نا وہ قدر ہمارے ہاں اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے، یا اپریشیٹ کرنا چاہیے، یا ان کو وہ ایک مقام ملنا چاہیے. تو یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے کام بھی سٹارٹ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے مشکلوں میں کہتی ہوں آپ کو مشکلیں ہی سکھاتی ہیں، آپ کو آگے بڑھاتی ہیں. تو مشکلوں سے مت ڈریں، یا ہمیشہ خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں. یہی میرا میسج بے ہے. شک بہت پیارا میسج دیا ہے آسما نے، اور اس کے ساتھ ہی ہم میسج لیں گے عدیل سے، اور پھر ان سے سنیں گے ایک بہت ہی پیارا سا سانگ. میسج میں یہی دوں گا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ سے کوئی ناراض نہ ہو، اور اگر آپ ناراض کسی کو کر بیٹھے ہیں اور آپ سے کوئی ہو گیا ہے، آپ کی انٹینشنز نہیں تھی، آپ اس سے سوری کر لیں. آپ چھوٹے نہیں ہوں گے. جب آپ سوری کریں گے آپ کا مقام اس کی نظروں میں اور بڑھ جائے گا، وہ آپ کی رسپیکٹ پہلے سے زیادہ کرے گا. زبردست. تو دل میں نہ رکھیں اور کسی کو ڈاج نہ کریں. گرج نہیں ہونا چاہیے. گرج نہیں ہونا چاہیے. آپ میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت میسج جو ہر واک آف لائف، یعنی ہر شعبے میں ایز اے انسان یہ کام منافقت بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کم کریں. اور ہمارے ہاں اب جو اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں نا دوریاں بڑھ رہی ہیں، تو دوریاں کم کریں اور محبتیں بانٹیں. اتنی فلسفی دان کی تھی کہ دوریاں نہ بتاؤ. اور اس کے ساتھ ہمیں ایک گانا بھی سنا ہندوانے نا بڑو اندروں لال ہندوانے نا وہ آپ یہی کو کلر پکڑو جڑا پکڑنے میں عدیل کہے گا اس کا سارا فوکس گانے پہ، لیکن جانے سے پہلے ایک اور گانا ہم آپ سے ایک اور گانا. جی جی شور شور. کب ہوگا پورا پورا یہ صدیوں کا سپنا سپنا ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے ساون
सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे वेलकम बैक जी। तो आज हम मना रहे हैं पीटीवी की 61वीं सालगिरह और इसका जश्न का सिलसिला जारी है और गपशप लग रही है। हम लोग अभी सेट पर इस गुलदस्ते में मज़ीद फूलों का इजाफा होगा और कुछ ऐसे गेस्ट आए हैं जिसका हम आपसे तारुफ़ करवाते चलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन तमाम लोगों का मैं पर्सनली जानता हूं कि पीटीवी के साथ प्रोफेशनल रिश्ता तो है, लेकिन एक जज्बाती रिश्ता भी बहुत है। और मेरे अपने बचपन से देखते हुए और बहुत ही फेवरेट एक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला 2015 में, और जो पहले ड्रामाज जो थे पीटीवी में उनमें हमने इनको देखा भी था। और मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट सबके ही हम तकरीबन एक्टर हैं। कैसर नकवी साहब, सर वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सर आप एक और इंट्रो इनका भूल गए कि कैसर नकवी साहब जो हमारे पीटीवी के सराइकी ड्रामाज हैं उनके पहले हीरो हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। तो ये वाला जो इनका इंट्रो था ना, ये बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि पीटीवी से मुंसलिक रहा, इनके करियर का आगाज़ ये समझा कि आप पीटीवी से ही हुआ। और इसी तरह से जिस तरह से हमारा आपका वादा था कि हमेशा आपको आपकी और अपनी भी पर्सनैलिटीज़, फेवरेट पर्सनैलिटीज़ से मिलवाएंगे, तो इसी तरह से हमने और गेस्ट का इजाफा किया है जिनका तारुफ हम्बल ने स्टार्ट करवा दिया है। और मेरे साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं फ़रा खान साहिबा। बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यारी आवाज़, और आपको पहले ही बताया जा चुका था कि पहली नशिस्त में भी हमने, हमारी जो नशिस्त होती है अगर वो म्यूज़िक के बगैर तो अधूरी होती है। तो इनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है, इनके साथ सॉन्ग वगैरह सुनते रहेंगे। और सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं कि हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न की 61वीं सालगिरह के मौके पर आने पर आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट आगे गेस्ट चलते हैं जी नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। और वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि ये रेडियो पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, मुल्तान में भी डायरेक्टर भी रह चुके हैं और एक दानिश्वर भी हैं, और अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल एक ब्रॉडकास्टर भी रह चुके हैं, आसिफ खेफरान साहब। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हम्बल और इना। मेरा हवाला डेफिनेटली रेडियो पाकिस्तान है, लेकिन जब हम गुफ्तगू करेंगे तो पाकिस्तान टेलीविज़न से अपनी जो मेरी लगाव या ताल्लुक़ रहा है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप नौजवान हैं, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी। वाह ज़बरदस्त। इसका इन्हें मतलब ये है कि सारे कुल जड़े ना बहुत मज़े मज़े ते गाली ते गपशप थी बना लिए। तो ये गल तो हमेशा पीटीवी दे फनकारां दी, अदाकारां दी, गुलकारां दी खासियत रही है कि उन्हां दा दिल इतना पीटीवी दे नाल जुड़ा होए कि जेड़े वेले भी असा पीटीवी किते कई इवेंट किते सदे ओ भागे दौड़े जेड़े है ना ओ चले आन, भागे दौड़े चले आन। ते साडे नाल हमेशा वाली कहा, जिवें कल असा आसमा को फ़ोन किया तो आसमा ने पहली कॉल ते आखा ओके इंशाल्लाह। पीटीवी के लिए आप इनकार नहीं कर सकते ना, आपका जाहिर सी बात है, जो घर है। ताल्लुक है, घर है, तो आप कहीं पे भी हों, शायद मैं कहती मुझे कोई और करता तो शायद मैं कहती कि नहीं मैं नहीं आ सकती, तो सॉरी। हाँ, लेकिन जो है मुझे ये था कि पीटीवी ने कॉल किया तो मुझे इस खुशी में अपने क्योंकि हम सब ने सेलिब्रेट करना है, अपना घर है तो फिर लाजमी जाना चाहिए। डेफिनेट बहुत सोहनी गाल की ने कि पीटीवी अपना घर है, जेड़े वेले भी घर वास्ते सदा आवे तब इंसान भजदा भजदा जरूर वेंदा लेकिन होंदे। सबसे पहले मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था कि मैंने सर के पास जाना है। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए। सर पीटीवी के साथ तो आज का सफ़र नहीं, बहुत पुराना, हम तो अपने बचपन से आपको देखते आए हैं। आज 61 बरस का हो गया है पीटीवी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मुल्तान रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। 1970 में मैंने पहली अनाउंसमेंट की थी, जबरदस्त। तो उस वक्त से शौक़ था। फिल्मों का तो मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा, लेकिन टेलीविज़न का बड़ा शौक़ था। तो टेलीविज़न के लिए दुआ करते थे हम कि मुल्तान में भी स्टेशन खुल जाए, क्योंकि लाहौर के बाद फिर हैदराबाद में टीवी स्टेशन था, मुल्तान नहीं था, मतलब दरमियान में कोई स्टेशन नहीं था। तो मुल्तान जब पीटीवी खुला तो पहले रेडियो पाकिस्तान में खुला, और रेडियो पाकिस्तान में 2008 था गालिबन। जी। तो प्रेसिडेंट जो आए थे उस वक्त के, तो उन्होंने आके इफ्तिताह किया था मुल्तान टेलीविज़न का। तो चौथी मंजिल पे हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 4 मंजिलें हैं उसकी। चौथी मंजिल पे
PTV ओपन हुआ था, तो चढ़ते चढ़ते बड़ी देर लगती थी हमें, और शायद उसी की वजह से पाँव मेरे अब जाके सुन हुए हैं। तो बहरहाल अच्छा, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा रेडियो का भी और PTV का भी। रेडियो से तो मैं 2009 में रिटायरमेंट मेरी हो गई थी, तो उसके बाद फिर अपना आसिफ कितरान, तारिक शाह, ये स्टेशन डायरेक्टर बाद में बने। तारिक शाह को भी मुल्तान नसीब नहीं हुआ, बावलपुर के स्टेशन डायरेक्टर रहे। तो बहरहाल सर ख़ासकर PTV मुल्तान सेंटर के साथ जी मेरा ताल्लुक़ वहाँ वहीं से था। ठीक है। रेडियो पाकिस्तान की जब चौथी मंजिल पे जब PTV शुरू हुआ है, तो उस वक्त से मेरा ताल्लुक़ बना, और सराइकी ड्रामे भी किए। सराइकी के तो ड्रामे तो मेरे ख़्याल में कंप्लीट ड्रामे जो थे वो तो कोई 25-26 सर कौन सा एक ऐसा ड्रामा जो आपका अब तक का फेवरेट ड्रामा रहा हो? लाहौर का, मुल्तान, इधर का जो भी आपका आज तक का PTV का फेवरेट, कोई भी PTV का आप favorite कह drama? लें, PTV का। काम किया आपका जितना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैं तो सभी को ड्रामों को और सीरियल्स को अपना फेवरेट कहूँगा। फेवरेट कहते हैं, बेहतर। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਐਕਟਰ ਬੈਠਨ थे ਅੱਜ, ਇਹ भी खुश नसीबी होती है मेरे ख्याल में, को एक्टर की खुश नसीबी होती हाँ, है बिल्कुल, कि आप अपने सीनियर्स के साथ जो है वो आपको हाँ। प्रोग्राम का मौका मिले, कोई ड्रामे का मौका मिले, कहीं दोबारा तुसा इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे थी। वो मेरे ख्याल है अगर मैं भी कहीं सीनियर नाल हुआ तो बहुत खुश थी वहाँ। तो नहीं, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात होती है, फ़ख्र की बात होती है कि जिन लोगों को आप टीवी पे देख रहे होते हैं और आपकी एक विश होती है कि यार आप उनको किसी ड्रामे में देख रहे हैं, तो वो जिस तरह का करैक्टर निभा रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो वो जब आपके सामने आके खड़े होते हैं तो वो आपकी खुशी जो है वो आप उसका इजहार नहीं कर पाते हो। तो आप जब एक सीनियर के साथ काम करते, मैं जब मेरा पहला ड्रामा इनके साथ स्टार्ट हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी, यार बहुत सीनियर हैं माशाल्लाह से, बहुत इन्होंने काम किया है, तो पता नहीं मैं कैसे काम कर पाऊँगी। लेकिन ये इतने माशाल्लाह हम्बल हैं और इतने अच्छे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ मुझे इनसे सीखने को मिला। और मेरा जो फर्स्ट ड्रामा मैंने जो स्टार्ट किया वो मैंने इनके साथ PTV का किया था, और मुझे मेरे लिए खुश नसीबी है कि हमारे लिविंग लेजेंड हैं हमारे साथ, क्योंकि आपका जो सीनियर होता है वो आपके लिए यूँ समझ लें कि आपका एक कीमती असासा होते हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह सर जी बहुत अच्छा इन्होंने बहुत जितना भी काम किया, आज भी उतनी रिस्पेक्ट है, उतने प्यार से मिलते हैं, उतनी खुशी होती है जब ये आंखों के सामने आते हैं। ये नर्वसनेस तो बेसिकली रिस्पेक्ट ही होती है जो आपके सीनियर्स के साथ होती है। जैसे अच्छा इन्होंने गाल की थी कि जी वो को एक्टर बैठन था, मेरे नाल भी मेरे को बैठन को होस्ट हम्बल इधर मौजूद हैं साडे नाल, ते साडा भी एक अच्छा पेयर बढ़ गया, उन्हां दा अच्छा पेयर बढ़ गया। हुण असा गाल करे सो इन पासे। फरा क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ही वे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुसा मसरूफियत में वक्त कढ़ा, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें यहाँ पे मौका दिया। फरा को कॉल की थी तो फरा ने आखे इनमें एक मिनट देसो मेरे को सिर्फ बस। इन्होंने फौरन ही माशाल्लाह तो सारी जहाँ पे PTV का नाम आए फिर वहाँ पे इनकार तो हो। ये मैं गाल पहले की थी कि टीवी दी खासियत, टीवी दे अदाकारां दी खासियत रही कि टीवी ने जडम भी साडे हमेशा भज के हैं ते क्या सुने सो आज तोड़ा क्या सोच के आए वे कि आज PTV वास्ते? PTV के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है, वो सुनाऊंगी। और ते सबसे पहले मैं कोई सोचा कि PTV दे नाल जेड़ा पहला प्रोग्राम तुसा कीता होवे, जी उनके बारे च कुछ शेयर करे तो सारे ऑडियंस नाल। PTV पे जब मैंने पहला प्रोग्राम किया अपनी लाइफ में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा कितने साल थे तक PTV दे नाल काम करेंदे? मुझे वैसे म्यूजिक की दुनिया में 3 साल हुए हैं, और पिछले साल मैंने किया था PTV पे 2 प्रोग्राम करके। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये मेरा PTV पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करे सो। बहुत अच्छा लगा PTV पे आके, PTV के लोगों से मिलके, और PTV तो हमारा अपना घर है, फिर घर तो सबको प्यारा होता है। देखो ए ता हर मतलब आर्टिस्ट एक्टर हर बंदा ये गाल करेंदे, वो नवा है पुराना है, और हमें जितना मर्जी सफ़र गुजार चुके PTV दे नाल उन्हां दी हिक्को गाल होंदी है कि PTV सारा घर है। PTV क्योंकि हमेशा PTV ने एक फैमिली आना माहौल दिते, हमेशा इतना प्यार दिते, इतना खलूस दिते कि जेड़ा भी नवा बंदा आसे कि सारा घर है। जी बिल्कुल। ही ना हम पैदा हुए तो हमने PTV को देखना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त। मैंने यही पहले बोला कि हमारे घर का पहला टीवी जो है आज 61 बरस का हो गया। सर की जानिब चलते हैं। सर शुक्रिया, एक तो पहले आपने टाइम दिया आज हमें, तो बहुत पुराना, मुल्तान का भी बहुत पुराना नाम है आप,
اور ریڈیو کا بھی بہت پرانا نام ہے. اس ملتان سینٹر سے اور پی ٹی وی سے کب سے منسلک ہے اور کیا یاد ہے؟ اپنے سفر دسے سو اپنے الفاظاں وچ. اچھا میں گزارش کراں تساں دوویں نوجوان سن نال تشریف رکھ دیو. 1970 دی دہائی ہے آغاز ایندا. میں اتھے چھوٹا جہا قصبہ ہے چوک اعظم اتھا رہنا. اتھا لے بجلی کہنا آئی 5 کلومیٹر تے لیا ہے سارا ہوں ڈسٹرکٹ کے ہوں تحصیل آئی. وڈ یو بلیو کہ نیلام گھر جڑن شروع تھیا میں ہر منگل کو ہوندا ہی ہو باقاعدہ طور تے چوک اعظم تو ملتان لئیے ویندا ہمیں اور ایک ہوٹل تے بہ کے جتھا چائے دا کپ پی ہوا تو ٹی وی دیکھن کو ملدا ہے اتھا یہ پروگرام ڈیتا ہمیں. اُن بعد بجلی آ گئی چوک اعظم تا اسا ایک روسی سیٹ کیتا تو پتہ کہ نہیں ہوں بولے اسا وہ جڑے ٹائم وچ اسا پی ٹی وی دے رہ گئے رشین سیٹ ہی آندے ہیں. رشین سیٹ آندے ہیں اون دی ٹیوب لگی ہوندی جلے تسو کو آن کریندے آوے آن کر کے پیچھے سم تھیندی آوے 3-4 منٹ گھندائی او گرم تھی کے تے اون دی سکرین دے اوتے تصویر آندی ہے. اچھا انوینشن جی ہاں. اون دے بعد دوجا جڑا ہوندا پروسیس ہوندا ہے او ہے کہ تساں ایک یا دو بالاں دی ڈیوٹی جانی اکثر ساری بھی ہوندی ہے وہ چھت تے اینٹینا پکڑ یہ تو اتنی سونی گل ہے نا کہ تساں ہاں ہاں آ گئے نہیں تھوڑا جا میں کھبے او یار ایتھے روکی او تساں دے بیٹھے ہو. اے جنگ نہ ہوندی ہے جنگ حال سما ہوندا ہے میرے خیال ہے. یقین کرو. اچھا اگلا جڑا سٹیپ ہے کرکٹ دا بچپن تو شوق ہے ہوں اندر جو رولا ہے تھی نہیں وہ ہوں بلیک اینڈ وائٹ سارے کو ٹی وی ان لحاظ بلیک اینڈ وائٹ ہی نشریات 76 ہی ون کے پی ٹی وی نے اپنا رنگین شروع کی تا ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ دا اگر میچ ہوتا ہے تو وہ بڑا عذاب ہوتا ہے. اگر تو برائٹنیس دینی ہوئے تو کو انگلینڈ وال نظر نہ آئے. اگر تو کو ڈارک کریں ہوئے تھوڑی جی ان برائٹنیس گھٹ کریں ہوئے تو ویسٹ انڈیز والی یار نظر نہ دے بالکل کالا تھی ویندا ہے. اچھا اور نیلام گھر دے حوالے تو کو عرض کراں نیلام گھر بعد وچ طارق عزیز شو تھی گیا ریڈیو پاکستان جوائن کر گیا ماشاءاللہ بہت بڑا شو ہے پاکستان ٹیلی ویژن دا. اور اون دی وقت ریکارڈنگ دا ایک ریکارڈنگ جڑی ہے او 3-4 شو ملتان وچ تھا یان. اچھا 2003-4 دی گل ہے. میرے اون دے پروڈیوسر ہیں فخر بشیر فروخ بشیر صاحب انہیں یہ پروگرام شروع کرنے تو پہلے جلے مطلب ایک ریکارڈنگ تو پہلے ریڈیو پاکستان تشریف گنا اس واسطے کہ کیسر بھائی انہیں کو یاد ہو سی انہیں دے والد صاحب بشیر احمد جی ملک بشیر چودھری. اچھا انہوں نے نیلام گھر دی گال کی تھی تو میں اتنا ہی نسینی بنیا کہ طارق عزیز شو جڑا ہے نا پاکستان ٹیلی ویژن دا سب تو بڑا شو ہے تو پاکستان ٹیلی ویژن دی پہلی نشریات بھی طارق عزیز شو طارق عزیز صاحب نے ہی کی ہے اور لیجنڈ پاکستان دے. اور اندے میں ایک بھی اضافہ کراں کہ طارق عزیز سائیوال تو تعلق ہے راولپنڈی ریڈیو پاکستان تو انہوں نے آغاز کیتا ہی اپنے ٹرائنگ دا براڈ کاسٹنگ دا اور دے بعد وہ پی ٹی وی انہوں نے براڈ کاسٹنگ ہے سب تو سونی گل یہی کہ انہوں نے ایک سونے الفاظ آدھے ہیں کہ دیکھن تے سنن والیاں ہاں دیکھنے والے دیکھن تے سنن والیاں کو سنتے یعنی کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں. اور انہوں نے ایک دفعہ باقاعدہ آکھا کہ میں آدھونامی کی دیکھتی آنکھوں کو اتو آغاز کی تو ساکو ایک جڑے کہ بسارت تو محروم ہیں انہوں نے خط ملا کہ کیا انہیں لوگے واسطے سو پروگرام کریں دے ہو جڑے تو کو دے بیٹھ رہا دیں جڑے ایسا تو کو سن دے بیٹھ رہا دیں سالہ تو ذکر نہیں کریں دے والو نہ نہیں دیکھے. اچھا میں عرض کرنا پیا انہیں بعد جڑے پروگرام واسطے میں ویندہ آمی تا وہ فروخ بشیر صاحب ہونی باقاعدہ ریڈیو پاکستان تشریف گنا ہے طارق عزیز صاحب نالن کیسر بھائی کچھ یاد ہو سی وہ جڑا تقریباً 3-4 پروگرام ریکارڈ تھے سویرے 11 بجے کننگ گن کے رات دے کو 2 بجے تک 2-3 ایپیسوڈ ادھر کا اندر میں کوئی مطلب اعزاز حاصل ہے کہ میں فروخ صاحب دے نال ایک معاون دے طور تے چونکہ انہوں نے مہمانہ دی جڑی لسٹ بنی کہ کیڑے کے فنکار حسین کیڑے دانشور حسین کیڑے ادیب حسین شامل کرنے وہ لسٹ واسطے بھی میں انہیں نال شریک رہی ہوں. ان بعد جلے وہ ریکارڈنگ بھی تھی تا پی ٹی وی دی ریکارڈنگ دا بھی پہلی دفعہ جڑی انہوں نے وہ بھی وین ہے انہیں بہ کے بھی اور اسٹیج دے پیچھوں بھی کہ جڑے لوگ آم انہیں کوئی لائن کرن تو میں کوئی ایک خوشی بھی ہے کہ وہ طارق عزیز شو دا میں کہیں حوالے نال حصہ بھی رہی ہوں. یہ ایک چھوٹا جا حصہ ہے باقی گالیاں حالے یہ وہ سنہری دور ہے جس کے لیے سننے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو اپنے پاس مدعو کیا تھا. میں کیسر صاحب پی ٹی وی کے اس دور کو ان ڈراموں کو آج بھی ہم سنہری دور کہہ کے ہی بلاتے ہیں ایسا ہی ہے وہ کیا معیار ہے جس کو آج بھی دوبارہ لایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اس زمانے میں پی ٹی وی ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں بھی دیکھا جاتا تھا جی اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن ہم ایسے ڈرامے نہیں پیش کر سکتے. اچھا سبق آموز ڈرامے ہیں جی جی جتنے بھی ہیں بالکل یعنی کہ تساں کوئی بھی بیٹھک ہے وڈیاں دی ہے چھوٹیاں دی ہے سب ہکی جاتے بہتے دیکھتے ہیں بہ بہ کے دیکھتے ہیں اور اندا یہ ہے کہ اندے نال یہ بھی ہے کہ نال سارے کو کوئی نہ کوئی میسج ضرور انہاں ڈرامے ملتا ہے بچے ہوئے نا یا جوان ہوئے نا یا بڑھے ہوئے نا تے انہاں کو میسج ضرور ملتا ہے اون زمانے دی گال ہے. اور آج کل تا خیر ڈرامے اور رہے نہیں لیکن پی ٹی وی نے آج بھی اپنی یہ روایت جڑی ہے وہ قائم رکھی ہے. ہے. بالکل صرف ہے کہ پی ٹی وی اساں آکھ سکتے ہیں کہ اندے تے ہن بھی وہ ڈرامے اور فیملی دے نال ایزیلی تو سب بیٹھ کے دیکھ سکتے دیکھ ہو اور ایک میسج بھی ڈیلیور تھی جی بالکل بالکل. آج کل تو خیر باقی سن ڈرامے دیکھوں تو انہاں دے حال ایسا کوئی میں لگدا کہ او بالکل ٹیپیکل مسائل اوہی میں لگدا کہ سازش حال ہے ایسا کوئی ڈرامے. لیکن اسما آج بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے انہوں نے بات کی ہمسایہ ملک اور تمام لوگ ہمارے ڈراماز ابھی بھی پاکستان کے نمبر 1 پہ اور پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے لندن ادھر ادھر جہاں بھی گیا ہوں وہاں پاکستانی ڈراموں کی ابھی تک دھوم سے رہی ہے. اچھا سر تارے نال سوال کرے سا کہ تساں تو ظاہری گال ہے پاکستان ٹیلی ویژن دے اگر سائیکی ڈراماز دی بھی گال کروں تا پہلے چہرے ہی وے کتنی تک حدود کرنی پوندی ہے یوں ویلے ایک ایکٹر کو اپنا سکرین دا چہرہ دکھاون کیتا کیونکہ ایک گال بہت مشہور ہے تے حقیقت بھی ہے کہ جیڑا پاکستان ٹیلی ویژن تے جیڑا چہرہ آئے وہ صرف دوجاں دے گھر تک نہیں پجا وہ ہر دل تک پجے. انہیں کتنی سچائی ہے لیکن اندے پیچھوں محنت کتنی کرنی پوندی ہے دسے سو تھوڑا جی. محنت واقعی بہت کرنی پوندی ہے اور میں تو یہ آکھساں کہ ساکو تو اتنی محنت نہیں کرنی پئی لیکن محنت کرنی پوندی ہے. میں چونکہ سن 70 ریڈیو تے آ چکا ہوں اور پی ٹی وی ملتان اتنے ریڈیو تے ہی شروع سے آئی 4تھی منزل تے این واسطے ساکو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پئی لیکن جو لوگ آندے ہیں وہ بڑی محنت نال آندے ہیں. انہاں دی محنت تو ڈٹھی ہو سی. ہاں بالکل سفر ڈٹھا ہو سی انہاں دی کوششاں انہاں دا سفر بھی انہاں دی محنت بھی لگاؤ بھی انہاں دا لگاؤ ظاہر ہے لگاؤ ہو سی تا آسن نہ لگاؤ دے بغیر تک کچھ نہیں. کچھ لوگ ہونے نا مطلب پہنچ گئے ہیں اتھا تک لیکن اگر انہاں دی ایفرٹ نہیں پوری تھی کوئی انہاں کو نہیں اتنا زیادہ جلدی جیاں کوئی منزل مل گئی تو پیچھو ہٹ وینن. ہاں نہیں ایسے لوگ انہاں وچ لگاؤ نہیں ہوندا. جی اچھا لگاؤ جاندے چ ہوندا ہے وہ شوق نال آندے وہ شوق نال آندے اور وہ شوق پورا کر کے ویندے. صحیح اور شوق دا کوئی مول کہ نہیں کوئی مول نہیں. بالکل میں ابھی یہ بات کو پوچھنے والا تھا سر. ایسا ہے کہ آج تو ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہے اس دور سے لے کے آج جدت ہو گئی سوشل میڈیا خاص کر بڑا کردار ادا کر رہا ہے تو لیکن آپ لوگوں کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے جو ہم آنے والے لوگ ہیں اور خاص کر ایکٹنگ کی دنیا میں آتے ہیں تو بس ہوتا آئیں اور چھا جائیں. کیا چیز مسنگ ہے جو ابھی بھی کہتے ہیں نا کچھ پرانی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں اور آپ کی سکسیس میں رول پلے کرتی ہیں وہ کیا چیز ہے جو ابھی بھی جس سے ہم چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں؟ لگاؤ اور محبت مستقل مزاجی بالکل وہ ہے اصل بات. مزاجی ہاں جی ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ایکٹر بننا ہے تو ایکٹنگ کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اور اگر آپ نے اناؤنسر بننا ہے یا کمپیئر بننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے کچھ بھی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی بات. میرا مقصد ہے کہ کچھ بھی کرنے کو آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں یہ کروں گا. صحیح ہے. جن آسما تو نے پوچھتے تھے ایکٹنگ دی گال تھی نہیں پہ تو سینئر نال بیٹھے ہوئے تھے ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا ان کے ساتھ نا؟ میرا ایکسپیرینس بہت اور آسما کی انرجی تھوڑی نروس ہوئی ہوئی ہے ڈاؤن ہے نہیں اچھا جتنے آسما نا کھیل کے گال کہنے پہ نا ہن آپ نے سینئر لوگ ہے کہ تھوڑا جہا ریزرو سینئر کا ایک احترام تو ہے میری ان کے ساتھ ایک اچھی دوستی بھی ہے اور بہت پرانا تعلق ہے لیکن مطلب یہ کہ آپ ایک سیریس آپ نے کویسچن کیا تھا میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں کیا مسنگ ہے اور ہم اگر بات کریں گے کیا ہم لوگ جو ہے وہ جلد بازی میں تو خیر بہت زیادہ ہی ہیں مطلب جو آپ سینئر کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن ابھی جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ سینئر کی
جو ایک ریسپیکٹ ہے یا آپ سینئر سے کچھ سیکھ رہے ہو تو لوگ سیکھنا نہیں چاہتے بیسیکلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں ہے, ہمیں آگے بڑھنے کا, ہمیں پانے کا بہت شوق ہے کہ جلدی سے فیم مل جائے, سب کچھ مل جائے. اور ہمیں لیکن آپ جب سینئر کے سامنے جاتے تو آپ کو وہ سینئر کا لحاظ بھول گئے ہیں. اور پھر یہ بڑی ضرورت ہے کہ آج کے ہم جس طرح کہتے ہیں نا آرٹسٹ کی, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ امپورٹنس, اور جو ہمارے ہاں آرٹسٹوں کی جو قدر نہیں کی جاتی, کتنے آرٹسٹ ہمارے, کتنے لیجنڈ جو ہیں وہ بیچارے, جب ہم ان کا حال دیکھتے ہیں, جب ان کا عروج بھی دیکھا ہے اور پھر ان کا زوال بھی دیکھا ہوا ہے, تو وہ والی چیز میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آرٹسٹ کو جو ہے وہ ریسپیکٹ دی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے, تاکہ وہ جو ایک زوال پہ آپ اٹھ گئے نا, ایک آپ سیلفی لینے کے لیے بھی تو آپ گھنٹے ایسے آپ ویٹ کر رہے ہیں یا لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ چیز برقرار رہنی چاہیے کہ جب اگر ان کے اوپر کوئی برا وقت بھی آیا ہے تو یا کچھ اس طرح کا ہے تو ہماری حکومت بھی, ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کو اپریشیٹ کریں, پسند کریں. تو یہ چیزیں بڑی کم نظر آتی ہیں اب. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی اندی وجہ یہ ہے کہ میں جڑے ریڈیو تے آیا ہم نومبر 1970 جی تا 21 نومبر پہلی اناؤنسمنٹ میں کی تھی ریڈیو دی, تو میں کو بٹ صاحب شمس الدین بٹ اللہ انہوں کو غریق رحمت کرے, وہ پہلے سارے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, اور انہوں نے میں کو سڈیا, میں اپنا تعارف ہی کرایا ریڈیو پاکستان ملتان آ کے آئی, تو انہوں نے میں کو شیشے چوں سارے دا. میں یہ سمجھا میں کہ شاید کوئی غلطی تھی گئی اسی میرے کو جن دی وجہ نال مقصد دے پیان ایک بڑا ہے نا کہ اگر سینئر سڈیسی تھا صرف غلطی دی وجہ تو سڈیسی, ہاں ایک ڈر ہوتا تھا نا, ایک ابو سا. تو میں بٹ صاحب بڑے کمال دے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے میں کو پہلے الفاظ یاد ہیں کہ میں 200 روپے دوں گا, کرو گے کام. میرے کیتے 200 روپے ایمی ہن جی میں 2 لاکھ ہوندے, 2 لاکھ ہوندے, تمہیں ویلیو بھی ہے ملے, بڑی ویلیو, ہاں ویلیو ہے ملے, ہاں بالکل. میں پریشان تھی گیا, میں کہ جی بالکل میں کروں گا, میں کیوں نہیں کروں گا, تو میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ کام کروں یہاں. تو اچھا بس ٹھیک ہے, خواجہ عمر مرحوم سارے اے آر ڈی ہوندے ہیں, اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر, انہوں نے حوالے کر دیتا کہ یہ لڑکا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس کو آپ سکھائیں اور جس سے آپ نے اناؤنسمنٹ کرانی. تو اس طرح دے نال سارا سفر شروع تھیا. زبردست. اس کے بعد پی ٹی وی شروع تھیا, تو بعد پی ٹی وی بھی ریڈیو چی شروع تھیا, ریڈیو شروع تھی گیا, اور ریڈیو چی ہوندا جو میرا پہلا ڈرامہ تھا کیسر صاحب کے ساتھ, کیسر صاحب میرے والد صاحب بنے تھے, تو وہ ایک وہ ایسے ان کی جو اداکاری تھی وہ ایسی تھی کہ مطلب ایسے وہ اس میں کھو گئی کہ ہاں یہی اصلی والد صاحب, سیٹ پر جو ہے نا وہ مجھے کافی دیر سے اداسی نہیں, لیکن چونکہ میں موجود ہوں تو میں رہ نہیں پا رہا مزید ایک گانا سنے بغیر. تو گانے کی طرف چلتے ہیں, گانا کون سا گانا سنائیں گے جی آپ ہمیں؟ آپ کون سا سننا چاہیں گے؟ ہمیں تو آپ کا گانا بہت پسند ہے, آپ پلیز ہمیں اسٹارٹ کریں. پائیاں چوڑیاں میں آج, ہاں ٹھیک ہے جی بالکل. پائیاں چوڑیاں میں اج ست رنگیاں, مایا تیرے ویکھن لئی, رنگیاں مایا تیرے ویکھن لئی, تیری گلی وچوں 5 پھر لئی, تیرے ویکھن لئی, میں اج ست رنگیاں مایا تیرے ویکھن لئی.
माने सजना ते तुझे बड़े माने तेरे पैरों विच मेरी जाने माया तेरे देखण लई हासे आप चंगी लगे माया तेरी चुप वे तेरी गली ये तेरे नैना विच मैं जाऊं माया तेरे देखण लई पाइयां चूड़ियां मैं अज सत रंगियां माया तेरे देखण बहुत ज़बरदस्त, बहुत और ये गाना मैंने पहले सुना हुआ था तो आज लाइव सुन के ज़्यादा मज़ा आया। ज़बरदस्त। रानी जी हब्बा ने तो पहले दफ़ा सॉन्ग सुने लेकिन ऐसा पहले भी ना कोई गाना सुना शायर पता नहीं कौन है, मैं को नाम तो नहीं आता फरा ना ना शायर शायर गाने के शायर लेकिन उन्हां दा कमाल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘੀਆਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ अच्छा शायरी दा तेरी शायरी गली दी विचों खूबसूरत- 5 फेरे लंघियां माया तेरे वे ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ वाह। ਬਿਲਕੁਲ अच्छा कितनी एफर्ट है ना देखण कीते कि 5 हाँ। दफा गली च लंघे हैं ते कोई देखण कीते वालियो बाहर ना निकला ये हुण ये तो गलत गल है। अच्छा सारे नाल जेड़ा ना फरा नाल आके पाया चूड़ियां में सतरंगे ये चूड़ियां क्यों नहीं पा के आए ये क्या गल थी गई अब इतनी जल्दी में जो सुबह सुबह बुला लिया आपने ताको तैयारी करनी चाहिए हुण जेले गाना आख रहे तो वो चूड़ियां तो पा के आवणे हैं ना अच्छा जी ਔਰ ਉਹ ਸੱਤ ਰੰਗਿਆ हाँ वही सतरंगिया ना पा के आवा ना ना मेरे बाजू में ये देखिए आसिफ साहब की ये तरफ भी चलते मसला हैं। था आसिफ साहब से तो बहुत सारी बातें टाइम लेकिन थोड़ा है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम बातें हो सकें। आप पीटीवी के साथ तो मुल्तान सेंटर के साथ हमने आपसे जानना चाह रहे कब से आप मुंसलिक हुए इस सेंटर से? मैं थोड़ा सा इससे पहले की बात करना चाहूँगा कि 90 की दहाई में चूँकि यहाँ सेंटर नहीं था, अब जैसे 2008 में इसका इफ्तिताह हुआ है मुल्तान सेंटर का, तो 90 की दहाई के आगाज़ में जो है पीटीवी लाहौर से आधे घंटे का वीकली प्रोग्राम शुरू हुआ सराइकी में, रुतरंगीरड़ी ना है आई जी, जी, रुतरंगीरड़ी। थिंक, ठीक है ना सर? तो उसमें मुझे बहुत सारे प्रोग्रामों में जो उनके, अच्छा उसका एक हफ्ते होता था डिस्कशन, एक हफ्ते होता था म्यूज़िक, एक हफ्ते होता था स्टेज शो और एक हफ्ते एक और अदबी प्रोग्राम होता था। ड्रामा भी थी ना। ड्रामा भी था और उस ड्रामे की अभी जो कैसर भाई आपको नहीं बता सके, हल्की सी मैं बात आपको बताता हूँ। तो उसमें अक्सर जो डिस्कशंस थी उसके लिए भावलपुर के मुश्ताक साहब कौन प्रोड्यूसर साजिद दुरानी ना प्रोड्यूसर जेड़े पीटीवी ते हैं। अच्छा हाँ मैं ड्रामे कोई- दे भी हैं हाँ जी, तो उन्हें च असां मतलब तो वञणा हूंदा हुई, बड़ा शौक बड़ा खुशी थींदी हुई पीटीवी ते असलम पहली कुरैशी दफ़ा। साहब। असलम कुरैशी, यू आर राइट, यू आर राइट, भावलपुर तो ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ। ਵੇਂਦੇ ਅਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2008 ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਥਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ
सहूलत कहना है प्रोड्यूस करने की। तो ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। अच्छा ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ੁਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਸ਼ਫਕਤ ਅਬਾਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਹੋਸਟ। अच्छा ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕੀ ਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਔਰ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਮਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਭੇਰੀ ਪੋਤਰਾ ਥੀ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਲਾਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਵੀ ਹਨ ਅਸਾਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ फतेहपुर लिया को शूट किया चोलिस्तान रैली पिछले साल असा पूरा प्रोग्राम एक बन के शूट करके आया से तो इं वाले नाल आखो जो रेडियो पाकिस्तान बड़ा पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान ही चाहे तो मेरा उहदे नाल ताल्लुक रह गए। कैसर भाई की एक छोटी जी गल की वजह हूँ जहाँ ते मैं पहुँच चुका जिथा कैसर भाई जलसा को 15 साल पहले सुनाई यही था असा खिलते से 1990 जैसे रुत रंगीली शुरू थी पहला ड्रामा जो रिकॉर्ड थी उनके हीरो कैसर भाई लाहौर जो पहला ड्रामा ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੈਟਲਡ ਹਨ ਸਰਾਇਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਨ ਇਹ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੂਟ ਥੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਥੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟ ਆਈ अच्छा ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ अच्छा हाँ अच्छा बिल्कुल मैं कि और तो को मिलना चाहते और तो को मिलना चाहते मैं कि जी जरूर उन्हें दी वालदा तशरीफ की ना हीरोइन दी वालदा दा इनादी वजनी चाहिदी जेडी इन्हें दी हीरोइन है उनदी वालदा तशरीफ की ना और उनके आके ने कैसर साहब मैं तो को बचपन तो सुन दिया मैं जवाब देता मैं कि मैं भी छोटा जितना ये हमारी खुशकिस्मती है लिविंग लेजेंड्स इस वक्त के हमारे साथ बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं एक शॉर्ट सी और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन सारे तमाम हाजरीन नाजरीन ते सामीन को एक दफ़ा वल पीटीवी दी 61वीं सालगिरह बहुत मुबारक होवे जिंदे कीते आज सारी नशिस्त दा एहतमाम किया गया तमाम फेवरेट पर्सनैलिटीज़ को ताड़ी भी सारे भी इतना मदू किते उन्होंने दी मेहरबानी है कि उन्होंने वक्त कदे ते सारे नशिस्त को जो है ना खूबसूरत बढ़ाने सारा उन्होंने अहम किरदार है। सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इहदे नाल ही मैं एक खूबसूरत जिहा सवाल जिहड़ा प्यारा जिहा सवाल एक इंपॉर्टेंट जिहा सवाल है वो आसमा कोलों करे सां कि पीटीवी ने ना हमेशा लिमिटेड रिसोर्सिस जेल्लै टेक्नोलॉजी भी कहना है तो इतने रिहर्सल दे इतने ज़्यादा टाइमिंग्स भी कहना होंदी है तो उहदे विच भी उन्होंने पीटीवी दे हमेशा इतने चंगे चंगे सबक आमोज ड्रामाज फिल्मां ते प्रोग्राम्स वगैरह कीते इनके बारे च क्या खेसो क्योंकि हमारा प्रोग्राम है सारी एनर्जी आज ड्रेन करनी है पीटीवी को ना हमेशा मेरे ख्याल से क्रेडिट वेंदे कि उन्होंने हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत चंगे चंगे ड्रामा ते बड़े बड़े अदाकार पैदा किए इनके बारे में क्या अच्छा क्योंकि पीटीवी क्योंकि स्टार्ट अगर हम बात करें क्योंकि पाकिस्तान में पहला चैनल पीटीवी आया तो पीटीवी का एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तमाम लोगों को लेकर चलना क्योंकि लोगों में उस टाइम जो है जो मैं समझती हूँ टैलेंट होता है ना वो आपका बड़ा इसमें क्योंकि एक अहम रोल प्ले करता है तो जो टैलेंट के साथ साथ फिर आपकी जो टीम होती है प्रॉपर एक टीम वर्क होता है वो आपको बेसिकली आपको साथ लेकर चल रहा होता है। तो पीटीवी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया और आज भी कर रहा है।
हाँ जिद्दत क्योंकि बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी उसी तरीके से एडवांस हो रही है, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। हाँ कंपटीशन, क्योंकि डिफरेंट, जैसे हमने कहा कि प्राइवेट चैनल्स आए तो उन्होंने बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट अपना एक रोल प्ले किया, जिसमें लोगों का जो है वो एक इंटरेस्ट भी बढ़ा, लोगों ने मूव भी किया। बट ये है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है, तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। और पीटीवी अब जो है मैं समझती हूँ कि उस चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस भी हुआ है कि हाँ इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, लोगों के लिए मौके फराहम किए जाएं। सबसे बेहतर और चीज़ जो है। एक हम कहते थे ना कि हम अभी बात करें फैमिली चैनल, तमाम लोग साथ जैसे एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे platform, अभी yes, पीटीवी का PTV भी अब डिजिटल digital प्लेटफॉर्म हाँ, आया तो बिल्कुल अभी चीज़ें innovation, एडवांस होती जा रही हैं, तो पीटीवी भी उसको साथ लेकर चल रहा है। तो लेकिन एक अच्छी पीटीवी बात है लेकिन कि पीटीवी ने मेरे ख्याल है हमेशा ही एक ट्रेंड सेट कीते हैं, जिना ये समय पैरामीटर सेट कीते हैं जिना को बाकी निजी चैनल्स ने भी हमेशा अडॉप्ट कीते असा एडिट है से। असल में आपकी यहीं से तो लोग आगे आगे गए हैं। अगर प्राइवेट चैनल में भी अगर कोई प्रोडक्शन में स्टार्ट हुआ है जो काम लेकर चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से सीख कर ही वहाँ गए। जितने भी सारे को अगर असा हिदायतकार देखूं, असा फनकार देखूं, गुलकार देखूं, जेड़े भी निजी चैनल से काम करेंदे पैन, जिन्हां ने भी अपना वन के एक ना बढ़ा गे दे सितारे झिलमिलांदे पैन अगर दुनिया है तो वो सारे ही अदाकार, फनकार, गुलकार सारे पीटीवी तो निकले हुए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आसिफ साहब जैसे बात करें, अगर आगे कंटिन्यू करूं, आपके ख्याल में 61 बरस हो गए पीटीवी को, आज भी अब जैसे ये बात है ना बेस लाइन एक सेट करता है, मदर ऑफ ऑल चैनल्स, कौमी बयाने की कुव्वत मौजूद है, आज भी पीटीवी में जो बाकी तमाम चैनल्स जो हैं मैं समझता हूँ अभी भी लैग करते हैं। क्या आप समझते हैं? आप बिल्कुल अंबल सही आदे पे हो। देखो असां इवेले बैठे थे ना, बड़ा खूबसूरत लगे तुहाडा जेड़ा लोगो तुसां कीते, ईयर ऑफ ट्रेडिशंस, रिवायतों के अमीन। रिवायतों का अमीन। असां अपनी अकदार, अपनी रिवायात को घिन के टूरे रेडियो अपना पाकिस्तान टेलीविजन इंदे तुसां जेड़े दानिशवर हैं, जेड़ी शुरू असलम अजहर साहब को अगर शुरू करूँ, जेड़े सारे सीनियर तरीन हैं जिन्हें आगाज़ किया, आगा नासिर साहब होनी सारे रेडियो न रहे वाल पीटीवी दे एमडी रह गए। ये वो लोग हैं जिन्हां दे सामने रिवायात होंदियां हैं। बिल्कुल। अच्छा जेड़े सारे ओले आर्टिस्ट गए हैं, वो भी ऐसे लोग हैं जेड़े इहो जी चक्की चो गुजर के गए हैं, जेड़े रिवायात को जेड़ी सारी इकदार को हैं उन्हें को घिन के वेंदे। उन्हें तुसा गाल करने बैठे हुए अज भी तुसा यूट्यूब ते वन के पीटीवी दे ड्रामे देखो तो तुसा बोर नहीं वे थींदे। यूट्यूब ते वन के तुसा अगर पीटीवी दे पुराने प्रोग्राम देखो तो तुसा बोर नहीं वे थींदे। लेकिन अज भी अच्छा पीटीवी दे एक पुराना प्रोग्राम जिवें असां पहले गाल कीती है तारिक अजीज साहब दे शो दी जी, उनदे नाल अगर एक बड़ा ड्रामा है ऐनक वाला जिन, क्या उनदी जेड़ी नशिस्त बांधी है पूरे घर च उबालांदी उनदा इंतजार करना ते उनदे वास्ते ना अक्सर मैं देखते हाँ कि असर इठे से सुने से कि साढ़े बड़े आदे कि असा रोटी भी यानी कि छोड़ देंगे थे, या अम्मी को आदे थे कि रोटी पहले डोचा या ड्रामा मुकर दे बाद। अच्छा मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है कोई ना उठावे उस दौर की, हमारी भी एक खुशकिस्मती है कि हम वो ड्रामे देख के बड़े हुए हैं। और फिर आपका जो स्टार्ट हुआ वो मॉर्निंग शो की भी अगर हम बात करें तो पीटीवी ने पीटीवी ने कंसर हुसैन तारड़ साहब, और वो आपका जब मैं स्कूल, मुझे आज भी याद है स्कूल के लिए तैयारी करते आपका टीवी चला हुआ होता था, क्योंकि उसके साथ आपको कार्टून भी दिखाए थे, हमका सरगम तो अम्मा यार कॉमेडी होती थी वहीद मुराद साहब की, वो बड़ी मशहूर तारड़ साहब को मॉर्निंग शो देखते हुए। अच्छा इंटरेस्टिंगली आपने बहुत अच्छा किया ये बता के, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि ये मॉर्निंग शो पीटीवी की ही शुरुआत है। बिल्कुल मैं जिवें पहले ही आखे भी ना कि पीटीवी ने जेड़ा ट्रेंड सेट कीते, जेड़े पैरामीटर्स पीटीवी ने बढ़ाए उना को ही हमेशा निजी चैनल्स ने फॉलो कीते। उना को ट्रैवलॉग थी गया तारे जेड़ा मतलब सफर दे मुख्तलिफ जहीं तो दिखावन द्वारा आजकल डिस्कवर पाकिस्तान चलता पे चैनल या बे बहुत सारे जेड़े तो मुख्तलिफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की बाहर की चीज़ा लिखे दिन उनका ट्रेंड भी पीटीवी ने दिते। बिल्कुल इथों ही शुरू थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ जहीं, चूँकि सारा अच्छा ये है कि सारे पंजे जेड़े इन सेंटर इस्लामाबाद वफाकी और चारों सूबे उत्था पीटीवी चुके है ही पिया, उतों की सकाफत, उतों के लोग, उतों के खास मकामात, उतों की रहन सहन वो पीटीवी देंदा है, तो वो तो सारी चीज़ा उतों मिलदियां हैं। अज तो सारे कोई भी निजी चैनल हैं पे उन्हें दा किते ही ऑफिस सी ना पेन, बाकी तो बेरो हैं वो ज़्यादा न्यूज़ दे बेरो हैं, बाकी प्रोग्रामिंग दे तक हैं इतना तो प्रोग्रामिंग दे हाँ ना। इसी खूबसूरत बात के साथ ना एक देखने वालों को खूबसूरत सा मैसेज भी दे दें। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस 61वीं पीटीवी की सालगिरह के मौके पे? पता क्या, मैं आज दे नौजवान को, आज दे लोगों को ये आखसा
کہ یار ٹھیک ہے تسا ٹک ٹاک بناؤ ریلاں بناؤ اچھی گال ہے ٹرینڈ ہے اے آئی نال مختلف چیزاں بناؤ لیکن تاری جڑی اقدار ہیں تاری جڑی اخلاقیات ہیں تارا جڑا بیس ہے وہ سارا دین ہوئے یا سارا معاشرہ ہوئے وہ کو ضرور نال رکھو یعنی ایک مثال پاکستان ٹیلی ویژن بہت خوبصورت گال کیتی ہے سر نے بہت خوبصورت گال کیتی ہے کہ تسا جتنے بھی مرضی اگو چلے وجو اپنے روایات اپنے ثقافت کو نہیں بھولنا چاہیے اندے نال ہی میں سر کیسر نقوی صاحب تارے کول آساں کہ پی ٹی وی نے نا ہمیشہ اپنے میں پہلے بھی گال کی میں کہ لمیٹڈ ریسورسز اتنے سبق آموز ڈرامے بڑھائیں ایو سمیں ٹاپکس رکھیں جڑے انٹرنیشنل ایشوز بڑھیں انٹرنیشنل ایشوز کو ہمیشہ ڈرامے دی صورت تسا کیا کہتے تو آدھا یہ سمیں کوئی ایک ڈرامہ جہاں انٹرنیشنل ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیتا ہوئے لاہور تو ملتان تو تقریباً سارے ڈرامے ٹھیک ہے انہیں کوئی نہ کوئی میسیج ضرور ہوتا ہے وہ اندے نال تھوڑا چھوٹا جہاں میسیج بھی دسو میسیج میرا یہ ہے کہ محنت کرنا اپنی عادت بنا گنو بالکل ٹھیک محنت کو ول تساں جڑے فیلڈ ہی ویسو اتھا تساں کامیاب رہ سو زبردست اگر محنت ہو سی تو محنت ہو سی محنت کوئی نہیں تب بیٹھے بٹھایا تک کچھ نہیں سیدھا بالکل ہی میں ہے آسما تھینک یو سر نئے آنے والے ایکٹرز اینکرز کے لیے کوئی میسیج میں انہیں یہی انرجی کہاں سے لائیں گے یہ ساری انرجی بہت ضروری ہے کوئی بھی کام ہو ورنہ پھر آپ نہیں کر سکتے ہاں جیسے میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گی محنت اور لگن سنسیئرٹی آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں گے تو آپ ضرور کامیاب آئی تھنک ہوں گے کنسسٹنسی مستقل مزاجی اپنے سینئرز اور اپنے بڑوں کا احترام مت بھولیں یہ چیز جو ہے یہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنا سینئرز کا احترام کرتے ہوئے اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ لگن اور سنسیئرٹی بس اس کو لے کے چلیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی بہت خوبصورت گال کیتی آسما نے بہت خوبصورت گال کیتی اچھا میں اتھا کہساں کہ جیڑا اساں آدھے آسے کہ پی ٹی وی نے ہمیشہ ہی اپنے فنکاراں کو جیڑا تہذیب تمدن ثقافت روایات دا جیڑا امین ہے تے ہمیشہ ہی جڑا ہے نا اچھا اندی زندہ مثال سارے سامنے بیٹھن کہ پورے پروگرام وچ جڑا آسمان نے بہت چل پل تے ہنسی مذاق تے سارا کچھ کیتے اور جویں اپنے سینئرز نال بیٹھے ہیں اور بالکل ماشاءاللہ ہی میں اے پی ٹی وی دے اثرات ہیں نا اے اپنا جڑا ایک اپنے وڈیاں دا احترام ہے اے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے گھر میں بیٹھتے ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا ایک الگ ریلیشن ہوتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ڈفرنٹ انداز ہوتا ہے جیسے آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا کوئی آپ کا ایسے کوئی سینئر آپ کے ساتھ آگے بیٹھتے تو آپ کا بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کے لیے دعا بھی بہت ہے کہ آپ ایسے ہی رہیں اور آپ کی انرجی مزید بوسٹ ہوتی رہے فلاح کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹا سا میسج پہلے سب سے پہلے چھوٹا سا ایک میسج اور پھر ایک گانا بھی میسج پی ٹی وی کے لیے یہ ہے کہ پی ٹی وی ہمارا گھر ہے اور یہ گھر ہمارا گلشن ہے اور اس گلشن کی حفاظت کریں اس کو سنبھال لیں یہی میرا بہت شکریہ گانا کون سا سنائیں گے آپ ہمیں گانا سناؤں گی نواں بیلی میں بنایا ساری سرائکی پہلے تو پنجابی گانے کو بہت پسند کیتا ہوئے لوگ بڑا شور و غل کرے ہیں پر ہن جڑے دے دیں سرائکی گانے جڑا ہے نا سارے او پورے اوور آل لوگ بڑا کو اپریشیٹ تے پسند کرے ہیں سارے کول ٹائم جڑا ہے نا بہت گھٹ ہے لیکن سارے کول مہمان بھی انہاں دے یاداں بھی تے یاداں دا ایک ذخیرہ ہے جی کو اسا ڈسکس کرن کیتے جی کو شیئر کرن کیتے تو نال تھا بیٹھے اسے نشست کو نشست دا اہتمام کیتا ہے تے ان دے نال ہی ایک گانے کی طرف پہلے گانا سن لیں ان سے حنبل کو بہت انتظار ہے گانے کا بٹھایا
زبردست 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 اتنا ٹرینڈنگ سانگ اتنا مزیدار سانگ ہے کہ پی ٹی وی دی سالگرہ کو انہیں 4 چاند لا لیتے ہیں. نہیں جی بالکل, موسیقی کا بغیر تو ویسے بھی ادھورا ہے کوئی بھی پروگرام ہو, اور میں نے خاص کر کے آج 4 گانے سن لیے ہیں تو دن بہت اچھا گزرے گا آگے. تو لیکن ان تمام گیسٹ کا, ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور اسی طرح ہماری بھی دعائیں ہیں کہ پی ٹی وی ایسے ہی یقیناً انشاءاللہ پھلتا پھولتا رہے, اور یہ تمام بالکل آپ لوگ بھی تمام لیونگ لیجنڈز ہیں, یہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ لوگوں کو اس لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں, نیک تمنا ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے. تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر, آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر, یہ شجر ہی اگر گر گیا تو کہانیاں کون سنائے گا. اللہ تعالیٰ پی ٹی وی کو ایسے ہی سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ہی ہمیں مجھے اور ہنا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.